آپ کی اپنی شکل، آپ کے ایکسپریشنز جو ہیں آپ کے آئینے کے سامنے، یہ ایکٹنگ کا وہ رول ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ کو کیا پتا ہے بھائی، آپ بیچ میں نہ دخل دیں. میں اتنا پرانا ہوں کہ میں ہر جگہ موجود ہوا کرتا تھا. میری بات سنیں، آپ سے زیادہ پرانی میں ہوں. میں تو تب کی ہوں جب گھاس بھی سفید ہوتی تھی. اچھا، عورتوں سے نیوز کاسٹرز جو ہیں ان سے یہ بلوانا کہ میرے ساتھ رہیے گا، ہاں، اس آر نائس تھنگ. لڑکی کا اگر دوپٹہ گر گیا ہے تو اس کو دوپٹہ سنبھالنے کی اجازت نہیں تھی. آپ نے اپنا ایک موبائل پکڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک اپنا مائک پکڑا ہے اور کسی کے بھی منہ میں گھسا دینا مائک اور اس کے بعد بولنا ہاں جی بتائیں نبیہ کی شادی ہوئی 40 تولہ 40 کلو، آپ بتائیں شادی کے بعد کیا کریں گی. ہمارے یہاں سسٹم سارے ختم ہو چکے ہیں. ہماری نئی نسل ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے. غریدہ فاروق صاحب کی ایک بات یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی، کنٹروورشل بہت رہتی ہیں. وائی از دیٹ؟ آپ کی فلائٹ کب کی ہے؟ ٹینشن مت لیں. میرے ملک کے خلاف، میری پبلک کے خلاف کوئی بات ہوگی، میں اس کے خلاف. حامد میر صاحب، ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ان میں کانفلکٹ ہوتا ہے. ان کو ایک کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں جی یہ ہے، میرا یہ خیال ہے اور یوں ہونا چاہیے. مبشر لقمان صاحب سے لوگوں کو بڑے گلے رہتے ہیں، شکوے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ معلومات اور نالج میں تھوڑا سا فرق ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے نا اوتھینٹسٹی وہ بڑھائیں. جاوید شیخ صاحب کے ساتھ بھی رہی دوستی اپنی. ان کی پہلی فلم تھی دھماکہ جو بری طرح فلاپ ہوئی. ان کی ایج بھی نہیں تھی، دبلے پتلے سے تھے. ادھر کا امیتابھ بچن تو ادھر کے محمد علی صاحب. ان کی وائٹ اوپل گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی. جب وہ باہر آئے ہیں تو وہ ریڈ ہو چکی تھی لڑکیوں کے بوسوں سے. اس ٹائم پہ کتنے خاندانی لوگ فلم میں کام کرتے تھے. اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے اور دوسرے جو لڑکیاں زیادہ آتی تھیں نا وہ اور جگہوں سے آتی تھیں. ان جگہوں سے نہیں سمجھ. اگر آپ میرا اشارہ بھی نہیں سمجھتی تو نہیں سمجھی. مطلب یہ اس بازار سے آتی تھی. اب آپ کہیں گے کون سا بازار؟ نہیں میں نہیں بولوں گی، ہیرا منڈی. ہاں. آج بھی اگر کوئی پڑھی لکھی لڑکی کام کرنا چاہے اور شرافت سے کام کرنا چاہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی روکے گا، کیونکہ کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے تو آپ کو نہیں لے کے جائے گا نا ادھر کونے پہ. آپ بھی بہت ہوشیار ہیں. سنا ہے لڑکیاں ڈرتی تھیں ان کے ساتھ ہیروئنس کام کرنے میں کہ کہیں میں ان کے ساتھ اگر صرف تصویر کھینچا لی ہیروئن آ گئی تو میرے پہ اسٹیمپ لگ جائے گا کہ میں تو اس کی گرل فرینڈ ہوں. دیکھیے ان کے بارے میں یہ مشہور تو تھا. انڈسٹری کا سب سے بڑا نام لینے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، نور جہاں جی کے بارے میں. وہاں پر لتا جی نے پوری دعوت میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنے آپ کو نور جہاں کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتی. گائے گی دنیا گیت میرے، سریلے رنگ میرے، نرالے رنگ میرے. جب آپ کی کامنٹری بڑی فیمس ہوئی، لوگ آپ کی کامنٹری کے دیوانے ہو گئے، اس ٹائم پہ جاوید میاں صاحب کا جو آپ نے ایک ان کے بارے میں کامنٹری کر کے لوگوں کو امپریس کیا، ذرا وہ ہمیں. باب ولیس اپنے مخصوص اسٹائل کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں گیند کرنے کے لیے. جاوید میاں نے فیلڈ کا جائزہ لیا. باب ولیس دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس سے گزرے، گیند کی. جاوید میاں نے فلک کیا، گیند باؤنڈری لائن کی طرف جا رہی ہے. 2 فیلڈر اسے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں مگر آخری لمحوں میں وہ گیند کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی. 4 رنز اور پاکستان کی 28 سال کے بعد لارڈس کے میدان میں انگلینڈ کے خلاف پہلی کامیابی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام اور آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں دی فضا علی شو میں ایک زبردست مہمان کے ساتھ میں حاضر ہوں. میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتی چلوں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس خاص پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت سے ناظرین جن کے بارے میں آپ کو بولوں کہ ان کی آواز جو ہے نا انہوں نے کئی برسوں تک خبر کو ایک اعتبار دیا، جن کی موجودگی نے جو نیوز روم ہے نا اس کی شناخت اور اس کو وقار بھی بخشا. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافت کی دنیا کے ایک معتبر نام، نہایت شائستہ، باوقار اور تجزیہ کار شخصیت، اور اتنا تجربہ کہ میں کیا بتاؤں. آج کے دور میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں اور صحافت کے شعبے سے جڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور جہاں پر ہم کچھ اینکرز کو دیکھتے ہیں جہاں پر شور شرابہ، چیخم چلا، انگلش ایکسنٹ، بدتمیزی عروج پہ، ٹھیک ہے، بد تہذیبی، اور اگر ہم پرانا پی ٹی وی کا دور دیکھیں ناظرین، اس میں شائستگی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، اپنے خوبصورت لہجے کے ساتھ اپنے پروگرام کو لے کے چلنا،
اپنی نیوز اپنی خبر کو لے کے چلنا، اور خاص طور پہ جو نیوز اگر کوئی اچھی ہے یا بری ہے جب لوگوں تک پہنچانا، ان کے کان کو جب ایک خبر سنائی دینا تو اس میں ان کو دہلا دینے والی خبر نہ دینا، چاہے بھلے ہنگامی حالات ہوں، مگر کسی سامنے والے کو دیکھنے والے کو ڈرانا دھمکانا نہیں، اپنی شائستگی سے بڑے پیار سے خبر سمجھانا۔ صرف خبر کی بات میں اگر کروں نا ناظرین، تو پرانے دور میں اگر ہم اس کو چھوڑ کے اگر ڈراماز کی بات کریں، ہم اپنی فلمز کی بات کریں، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں ادب جو ہے نا وہ بڑا معنی رکھتا تھا، بڑا آپ اس کو سیکنڈ نہیں کرتے تھے، آپ اس کو فرسٹ کرتے تھے، ایوری تھنگ واز فرسٹ وین یو ٹاک اباؤٹ ادب۔ تو آج کے دور میں ہمیں ادب تو سنائی دکھائی کہیں نہیں دیتا، وہ تہذیب نہیں دکھتی، وہ دور ہم سے کہیں کھو گیا ہے، اور اس میں غلطیاں ہماری خود کی ہیں، کیونکہ جو علم دار لوگ ہیں وہ آپ کو گیان بخشا سکتے ہیں، آپ کو گیان سکھا سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ آپ کو کیا سکھائے گا؟ خالی جیب والے کے پاس کیا ہوگا؟ اگر وہ بازار میں کچھ خریدنے نکلے گا تو صرف دیکھ سکتا ہے، خرید کچھ نہیں سکتا۔ ہم ناظرین ماڈرن تو ہو گئے، مگر ماڈرن ہونے کے چکروں میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو گنوا دیا۔ آج ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے پاس ویری سینئر حسن جلیل صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور امریکہ شفٹ ہو گئے، مگر ابھی کیونکہ لاہور میں ان سے ملاقات ہوئی میری، تو میں نے ان کو بڑا ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمارے شو پہ آئیں، نیوز کاسٹر، ایز اے پروڈیوسر، کمنٹیٹر، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ آج ساری آرکائیو ان کی جو ہے نا وہ ادھر آپ کے سامنے ہوگی، رائٹر بھی ہیں۔ کیا نام لوں؟ حسن جلیل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اتنی دیر میں جب آپ بول رہی تھیں میں آپ کو سراہتے ہوئے شرمندہ ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آپ نہ کریں ایسے، آپ سیریسلی میں آپ کو بتاؤں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں، کیمرہ ذرا کھولیے گا، ایک منٹ کھولیے گا ذرا، آپ ان لوگوں میں سے ہیں سر کہ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے سن کے آئی جسٹ وانٹ ٹو سے نہیں، بہت تھینک شکریہ، یو، آپ نے بہت بہت شکریہ، اچھا کام نوازش۔ کیا ہے جس کی Thank you۔ وجہ سے ساری زندگی ہم جیسے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملا ہے، اللہ کی قسم۔ نہیں، بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کے وقت کا بھی، اور آج ہم آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے، بہت سے سوالات کریں گے، مگر سب سے پہلے جون سا ہے نا ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جیسے نیوز کی اگر بات کریں، اس میں ہماری خبروں میں جو تبدیلیاں آ گئی ہیں، جس طریقے کے ہم اب نیوز سنتے ہیں، اس میں پہلے تو یہ جو ماڈرنزم چیزیں ہیں نا، یہ کیوں ہم نے اپنی لینگویج کو انگلش کے الفاظ گھسا دیے ہیں، اس میں اس کا لہجہ جو ہے توڑ پھوڑ دیا ہے، ایکسنٹ بھی بدل دیا ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ گفتگو کیجیے گا۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اپنے انٹرو میں آپ پہلے ہی وضاحت کر چکی ہیں کہ پہلے زمانے میں اور آج کے جو اسکول آف تھاٹ ہے اور جو اسکول آف براڈ کاسٹنگ ہے، اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہمارا زمانہ تو وہ تھا کہ ریڈیو پاکستان میں جب میں نے قدم رکھا تو ریڈیو پاکستان میں ایک پروٹوکول ہوا کرتا تھا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن دونوں میں، کہ آپ اوور لیپ نہیں کر سکتے اپنے پروفیشن کو۔ مثلا اگر آپ نیوز کاسٹر ہیں تو آپ نیوز کاسٹر ہی ہیں، اگر آپ اناؤنسر ہیں تو اناؤنسر ہی ہیں۔ تو ریڈیو میں یہ ہوا کہ ایک دن ایک پروگرام تھا، اس کو ماڈریٹ کرنا تھا، ماڈریشن اس زمانے میں کہتے تھے اسے۔ تو وہ جو سینئر ماڈریٹر تھے ہمارے وہ بیمار ہو گئے، تو اسٹیشن ڈائریکٹر نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ آپ نے ماڈریٹ کرنا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کر لیں گے، لیکن کہہ لیں کہ بیٹا لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ 4 پارٹیسپینٹ جو آ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، آپ کی اہمیت اس میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ان کو اوور لیپ نہیں کرنا، آپ نے ان کو بائی پاس نہیں کرنا، آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا، آپ نے اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرنا، ان کی آواز اگر غلط بھی وہ بات کر رہے ہیں تو نیگیٹ نہیں کرنا، بعد میں جا کے آپ نے کریکشن کر دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ٹوٹل جو آپ کا ڈسکشن ہو رہا ہے اس کو آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے، اس کا کنکلوژن دے کے آپ یہ بتائیں گے کہ جی اس آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا۔ اب دیکھیے ہم ساری چیزیں اس کے الٹ کر رہے ہیں بالکل، جس طرح آپ نے کہا کہ شور ہم مچاتے ہیں ڈسکشن میں بھی، خبروں میں ایک نیا ٹرینڈ پیدا ہوا ہے جو میرا خیال ہے میں دنیا میں ماشاءاللہ 56 کنٹریز میں وزٹ کر چکا ہوں، میں نے کہیں نہیں دیکھا جو ہمارے ماڈل انسٹیٹیوشنس ہیں BBC اور CNN، اس میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک خبر آ رہی ہے تو پہلے تو ڈھن 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 میوزک بجے گا بڑا خوفناک سا، اسٹار پلس کا بینگ بینگ۔ اچھا اس کے بعد کوئی 10 دفعہ وہ آپ ریپیٹ کریں گے اس کو۔ بھائی خبر ہے آپ آرام سے اس کو سنا دیں، لوگ سن لیں گے، بہت ہوگا تو اس کی ہائی لائٹس آپ ریپیٹ کر دیں، لیکن ہمارے یہاں وہ ایک ہی وہ جو نیوز کاسٹر ہے وہ 20 دفعہ اس ایک جملے کو دہرایا جائے گا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔
تو آدمی اریٹیٹ ہونے لگتا ہے. یہ پتہ نہیں ہم نے ٹرینڈ کہاں سے لیا, اور میں سمجھتا ہوں اس سے خبروں کی افادیت بھی متاثر ہوئی ہے اور سننے والے کا جو ذوق ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے. اچھا, عورتوں سے نیوز کاسٹرز جو ہیں ان سے یہ بلوانا کہ میرے ساتھ رہیے گا, از دیٹ اے نائس تھنگ؟ آپ کو لگتا ہے یہ ادب کے ساتھ چلتا ہے؟ ایک عورت بار بار یہ کہہ رہی کہیں نہیں جائے گی, میرے ساتھ رہیے گا, از دیٹ اے رائٹ تھنگ ٹو سے؟ اصل میں وہی میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے بندہ ان کے گھر جا کے رہنا شروع کر دیا. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے ٹرینڈ سیٹ کرنا جو ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے. اچھا, آپ ٹرینڈ اچھا سیٹ کرتے ہیں یا برا سیٹ کرتے ہیں, آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں یا پازیٹیو ہوتے ہیں آپ. ہم نے انفارچونیٹلی اس کو گلیمرائز کرنے کے لیے, اس میں چارم پیدا کرنے کے لیے نیگیٹو چیزیں زیادہ ایڈ کر لی, اور جو اپنی رسومات, اپنی اقدار, اپنے آداب ہم وہ بھول گئے. تو ہم آج کے دور میں ایسی نیوز دیکھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ ایسے اینکرز کو, ایسے صحافی کو, ایسے لوگوں کو کیوں دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ جب تک کہ ہمیں اس طرح کا دھماکہ نہ ملے, ڈرانے والے نہ ملیں, ایسے سسپینس دینے والے لوگ نہ ملے, تو پھر چینل جو ہے ان کو تو ہٹا دیتا ہے, کہتا ہے بھائی مجھے مل کیا رہا ہے, نو ریٹنگ پلیز یو گو. تو یہ جو سب کچھ ہے, یہ مکسچر کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے دکھتی رگ چھیڑ دی. بات یہ ہے, میڈیا جو ہے از اے ویری ویری پاورفل ٹول. آپ معاشرے کو بدل بھی سکتے ہیں, اس سے معاشرے کو اچھا بھی کر سکتے ہیں اور خراب بھی کر سکتے ہیں. ہم نے میڈیا سے معاشرے کو خراب کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. یہی خبریں اگر آرام سے آپ سنائیں, اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ ہر کام بڑا سنجیدہ ہو رہا ہے, تو کچھ دن کے بعد لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے اور اس کو سراہنا شروع کر دیں گے. اچھی باتیں سننے والے, اچھا ٹرینڈ دیکھنے والے, اس کو فالو کرنے والے اب بھی تعداد میں بہت زیادہ ہیں. لیکن چونکہ اب یہ ہے کہ چونکہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری اپنی آبزرویشن یہ ہے, اور آپ اس سے ایگری کریں گے اور میڈیا والے بھی ایگری کریں گے, کہ آپ کا دیکھنے کا اسپین اب کم ہوتا جا رہا ہے, شارٹ. آپ کسی ایک چینل پہ ٹھہرتے نہیں ہیں, آپ 2-3 منٹ خبریں دیکھیں گے, آپ چینل سوئچ اوور کر لیں گے. اور اس کی وجہ یہی ہے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ایک پی ٹی وی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, پی ٹی وی پہ ایک برا نام ضرور تھا کہ جی یہ تو سرکاری خبریں دیتے ہیں, لیکن پی ٹی وی میں کم از کم یہ ضرور تھا کہ آپ کو اچھا تلفظ ملتا تھا, آپ کو اچھا لہجہ ملتا تھا, اور آپ آرام سے آپ کو یہ پتہ چلتا تھا کہ دنیا میں کیا ہوا ہے, خبر ہے کیا. وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے. سنیں, میں آپ کو تھوڑا سا اور ڈراؤں. بالکل ڈرائیں. پہلے سے نیوز آئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد نیوز کا کیا پانچا کر دیا, اب تو نیوز بھی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نیوز کا سلسلہ, چاہے جتنے بھی نیوز اینکرز ہیں جو بھی ہے, سب ختم ہونے جا رہا ہے. اب آ گئی ہے نیوز سوشل میڈیا پہ, اور سوشل میڈیا پہ آئی ایم سو سوری, اب یہ ہوتا ہے آپ نے اپنا ایک موبائل پکڑا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ایک اپنا مائک پکڑا ہے, اور کسی کے بھی منہ میں گھسا دینا مائک, اور اس کے بعد بولنا ہاں جی بتائیں نبیہ کی شادی ہوئی 40 تولہ 40 کلو, آپ بتائیں شادی کے بعد کیا کریں گی, اور کیا چلنے والا ہے آپ کے پاس. ہاں جی ناظرین یہ ہونے والا ہے, ناظرین ادھر وہ ہو جائے گا, ناظرین ان کی شادی پہ انہوں نے شرکت کی. واٹ از دس, پلیز ٹیل می واٹ از دس. اب یہ دیکھ کے ہمیں بریکنگ نیوز بھی بہتر لگتی ہے, کہ جو ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں یہ سب کچھ دیکھ کے تو چلو ہم کہتے ہیں کم از کم یار کچھ تو سمجھ تو آ رہا ہے, بھلے ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں جو بھی لہجے سے, انگلش اردو ٹون ہی بدل کے, مگر ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ سمجھ تو آ رہی ہے. یہ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں دیکھیے وہی میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ ہمارے یہاں سسٹم سارے ختم ہو چکے ہیں, اور ان سسٹمز کو ہم نے ریوائیو کرنے کی یا بہتر بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی, اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی سامنے ہے. دیکھیے دنیا بھر میں اب بہت رواج ہے ٹک ٹاک کا, بہت رواج ہے شارٹ ویڈیوز کا, لیکن ان پہ کچھ ریسٹرکشنس ہیں. اب آپ نے شاید خبر سنی ہوگی کہ آسٹریلیا نے تو آؤٹ رائٹ پابندیاں بھی لگا دی ہیں بہت سی, اور ساتھ میں انہوں نے ایک پروٹوکول جو ہے وہ نکالا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا ہے بڑی سختی کے ساتھ. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان جیسے ملک میں بھی ایک آپ کے پاس پروٹوکول ہونا چاہیے, ایک ڈیکورم آپ بنائیں, آپ ایک بائی لاز آپ انٹروڈیوس کریں, کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کم از کم ان چیزوں سے تو بچ جائیں گے آپ. اب تو یہ ہے نا, جس کو شوق ہے اپنی شکل دکھانے کا وہ بھی جناب ٹک ٹاک کر رہا ہے, جس کو کچھ نہیں بولنا آتا وہ بھی بول رہا ہے, جس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے وہ بھی باتیں کر رہا ہے. اینٹ اٹھاؤ اینکر نکلتا ہے. جی ہاں, میں کہہ رہا ہوں نا. تو دیکھیے بڑا فرق پڑتا ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوانٹٹی زیادہ ہو جائے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, یا اگر کوالٹی رہے کوانٹٹی کم ہو تو آپ اس کو ویلیو دیتے ہیں.
ہمارے زمانے میں دیکھیں گنے چنے لوگ ہوا کرتے تھے, بڑے سلیکٹڈ, اسی لیے لوگوں کو ان کے نام آج تک یاد ہیں. آپ مجھے بتائیے ٹیلی ویژن چینلز پہ اتنے بے شمار 103 کے قریب شاید چینلز ہیں, آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے نام آپ کو یاد ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کو 2 درجن بھی نہیں ملیں گے, 24 نام ایسے ہوں گے جو آپ کو یاد ہوں گے. ایسے ہی ہے. تو یہ فرق پڑا ہے اور میرا خیال ہے اس کو بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا حسن صاحب, یہ جو لینگویجز ہیں تو اس میں چینجز تو آئی ہے. جیسے اگر میں انگلش لینگویج کی بات کروں وہ بھی چینج ہوئی ہے آہستہ آہستہ. آج سے 100 سال پہلے جو انگلش بولی جاتی تھی اب وہ انگلش نہیں بولی جاتی ہے, ورڈس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے, شارٹ کٹس میں بات کرنا. اسی طرح سے اردو بھی جو ہے نا اب اسی مراحل سے گزر رہی ہے. اب یہ کیا ایک نارمل چیز نہیں ہے کہ لینگویج نے آگے ایوالو ہونا ہے, چینج ہونا ہے, مگر ایک لمٹ اور دائرے کے بیچ میں؟ دیکھیے جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی, تمام لینگویجز جو ہیں وہ تبدیلی کے مراحل سے گزر رہی ہیں. جو آپ نے لفظ استعمال کیا اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سلینگ, ٹھیک ہے نا, کہ آپ شارٹ ورڈس یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی بہت تبدیلی آئی ہیں, اور اردو تو چونکہ ایک ایسی زبان ہے, دیکھیں اردو کا لفظی جو معنی ہیں وہ ہیں لشکر. اس میں تمام دنیا کی زبانیں شامل ہیں اور مرج ہو جاتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. وہ ہونا چاہیے, لیکن جو بیسکس ہیں اردو کے وہ بحال رہنے چاہیے. اب یہ نہیں کہ آپ اگر دیکھیے یہاں تو لوگ ایک زمانے میں اتنے کانشیس ہوا کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے انارکلی بازار میں ایک ٹھیٹھ پنجابی شخص نے, جو اردو نہیں بولتا تھا, اس نے مجھے روک کے یہ کہا کہ جی کل کون سا اناؤنسر تھا شام کو؟ حسن صاحب. تو میں نے کہا کیوں؟ اچھا مجھے اندازہ ہو گیا اس کے لہجے سے کوئی گڑبڑ ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے نام نہیں بتایا. میں نے کہا ہاں آپ بتائیے کہ آپ بڑے صاحب بڑے ناراض ہیں, آپ کیوں؟ چلے گا اس کو بتائیے. اس نے پنجابی میں کہا, کہ بلکہ پنجابی میں اگر آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے, وہ حسن صاحب انہوں رسی وہ لفظ جد و جہد کوئی نہیں ہوتا, وہ لفظ ہوتا ہے جد و جہد, جد و جہد. اب آپ دیکھیں ایک ٹھیٹھ پنجابی آپ کو تلفظ بتا رہا ہے اردو کا, تو یہ معیار ہوا کرتا تھا. تو کم از کم بیسکس آپ لینگویج کی نہ بگاڑیں, چاہے وہ پنجابی ہو چاہے اردو ہو. اس میں ٹھیک ہے آپ مرج ہونے دیں. اگر وہ پشتو لہجے میں بولتا ہے آپ اسے بولنے دیں, سندھی لہجے میں بولتا ہے آپ اسے بولنے دیں, لیکن جو لفظ ہیں ان کا حسن خراب نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پرانے لفظ اگر ہم دیکھیں سر, میر تقی میر صاحب کی اگر شاعری دیکھیں یا پھر غالب صاحب کی شاعری ان کو پڑھیں, تو جتنے بھی پرانے پوئٹس ہیں جو فیمس ہیں, ان کے الفاظ اتنے مشکل ہیں کہ ان کو بولنا, ان کے تلفظ کو سمجھنا. اور آج کی جو جنریشن ہے سر آنیسٹلی وہ یہ سیکھنا بھی نہیں چاہ رہی ہے. پھر ہاں نہیں, وہ دیکھیے وہ کسی حد تک جائز ہے, کیونکہ وہ جو پرانی لینگویج تھی اس میں پوربی زبان کا بہت اثر تھا. وہ جب لکھنؤ پہنچی اردو, تو لکھنؤ اور دہلی میں جا کر اردو میں تبدیلیاں آئیں. اچھا. اور وہ زبان آئی جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, جو ہم اور آپ بولتے ہیں. وہ ایک مطلب یہ تہذیب یافتہ, شائستہ اور پراپر اردو زبان تھی. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اپنائیں. پرانی زبان تو ظاہر پرانی ہی ہوتی ہے, تو اس میں تو ٹھیک ہے زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے, لیکن کم از کم جو نئی زبان اردو کی آپ کی ہے وہ تو بڑی خوبصورت لینگویج ہے, اس کو نہ بگاڑیں. سر دیکھیں جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی زیر زبر پیش تو انہوں نے بالکل, ہاں جی ہاں بالکل, ہاں تو اب وہ تو ختم ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ایک تھوڑا سا کمپیئر کرنا چاہ رہی تھی میں لوگوں کے لیے اسپیشلی, کہ جب آپ اپنے پروگرام کی شروعات کرتے تھے, جب آپ آن اسکرین آتے تھے, لائیو ہوتے تھے, تو جو آپ کے بلیٹن کا اسٹارٹ ہوتا تھا اس کا کیا اسٹائل ہوتا تھا؟ تو پلیز تھوڑا سا ایگزیکٹ وہی اسٹائل اگر آپ ہمیں کر کے دکھا دیں تو اٹ ول بی اے گفٹ فار دس جنریشن. دیکھیے ہمارا تو ہمارے زمانے میں تو ایگزیجریٹڈ حد تک جو ہے نا بہت سی لمیٹیشنس تھیں. اچھا. مثلاً ہمارے یہاں زمانے میں تو آپ کو کندھا بھی موو کرنا برا سمجھا جاتا تھا, ہاتھ ہلانا بھی برا سمجھا جاتا تھا. آپ بت کی طرح بیٹھ کے آپ خبریں پڑھا کرتے تھے. لڑکی کا اگر دوپٹہ گر گیا ہے تو اس کو دوپٹہ سنبھالنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں, ہماری ایک نیوز کاسٹر تھیں, پڑھتے ہوئے ان کے گلے میں مکھی گھس گئی, انہیں نگلنا پڑا. میری کوئی بہن ہوں گی, میری لائیو شو میں گھس گئی تھی مکھی حلق کے اندر, مگر میں شو کرتی تھی. تو وہ روک نہیں سکے. تو اب تو یہ ہے, تو وہ چلے, وہ تو میں تھوڑا سا اس اسٹائل کے میں بھی فیور میں نہیں ہوں, لیکن بولنے میں ہمارا اسٹائل بڑا شائستہ, بڑا ٹھہراؤ کے ساتھ ہوتا تھا. مثلاً اگر ہم خبریں پڑھتے تھے, سر وہ انٹرو ایز اے گفٹ ہوگا ہماری. ہاں نہیں, میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. جیسے ہم یہ کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار یورپ کے 4 دن کے دورے پر
برسلس پہنچے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا. برسلس میں وہ اہم تقریبات میں شرکت کریں گے جن میں ایک اکنامک کونسل کی میٹنگ بھی شامل ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا یورپین یونین مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پر تیار ہے یا اسے ختم کرنا چاہتی ہے. یہ ہمارا اسٹائل ہے. ایسے اسٹائل کی ہے کہ ایسے ہم صرف لفظ الفاظ پہ دیکھیے, وزن بھی میں دیکھ رہی تھی. جہاں آپ نے لفظ پہ زور دینا ہے اس پہ آپ زور دیں, جہاں آپ نے لفظ کو اسے گزار دینا ہے اسے آپ گزار دیں, لیکن آپ پڑھیں ایسے لہجے میں کہ جو سننے والے کو, اگر دیکھیے براڈ کاسٹنگ کی ایک ایتھک ہے. براڈ کاسٹنگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا لہجہ ایسا ہو کہ اگر کوئی شخص آپ سے 10 فیٹ دور 10 گز دور بھی بیٹھا ہوا ہے اسے آپ کی آواز سنائی دے اور سمجھ میں آئے. مطلب آپ کا بیس کا گرام بھی اوپر ہونا چاہیے, لہجہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. لہجہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. پھر آپ اگر تیز پڑھیں گے تو اس کی سمجھ میں, تو لہجہ آپ کا متوازن ہو, بیلنسڈ, نہ بہت تیز ہوں نہ بہت آہستہ ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو انگلش ورڈز ہیں ان کو بیچ بیچ میں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے وہ کوئی حرج نہیں ہے. جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اردو لشکری زبان ہے, اس میں عربک ورڈز پہلے بھی آتے ہیں, ٹرکش لفظ بھی بہت شامل ہیں, فارسی کے بہت ذخیرہ ایک الفاظ کا جو اردو میں شامل ہے. تو انگلش الفاظ بھی آپ استعمال کریں لیکن اتنے نہیں کہ اردو دب جائے اور انگلش حاوی ہو جائے. مطلب ایک آدھ لفظ آپ ایکسپریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے میں نے ایکسپریشن استعمال کیا, لیکن اگر آپ یہ ہے کہ آپ 6 لفظ انگریزی کے بولیں گے اور 2 اردو کے بولیں گے تو وہ زیادتی ہے. اچھا آپ جب آئے, جب آپ نے یہ سارا کچھ شروع کیا اپنا نیوز کا, تو آپ کے کمپٹیٹرز کون کون تھے؟ کن کے ساتھ آپ کو کمپیئر کیا جاتا تھا, کن کے ساتھ کمپٹیشن چلتا تھا؟ دیکھیے میں نے اپنے طور پہ اپنے آپ کو کبھی کمپیٹیٹر نہیں بنایا. میرا ہمیشہ ایک موٹیو رہا, ایک اصول رہا کہ آپ خود محنت کریں, اپنا مقام وہ بنائیں کہ دوسرے آپ کو کمپیٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں سے کمپٹیشن کریں. تو اس زمانے میں ہمارے بڑے سینئر نیوز کاسٹرس ہوا کرتے تھے. ابصار عبدالعلی صاحب تھے, مظفر حسین صاحب تھے, خواتین میں یاسمین واسطی تھیں. اچھا اس کے بعد اظہر لودھی صاحب تھے, خالد حمید تو میرے ساتھ آئے, زبیر الدین بھی میرے ساتھ آئے. ہم تینوں تقریباً ایک ہی ایج گروپ کے بھی ہیں اور ایک ہی ساتھ آئے وقفے سے, ایک 2 دن کے وقفے سے. تو بہت اچھا پینل تھا. عشرت فاطمہ تھی, میں عشرت جی کی, جی ہاں ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. ارجمن شاہین تھیں جو یاسمین واسطی کی بہن بھی تھی. اچھا وہ بہت اچھی, شی واز اے ویری گڈ نیوز کاسٹر. اس کے بعد عبدالسلام صاحب تھے, ان کا بھی انفارچونیٹلی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. اچھا بہت اچھی آواز, بہت خوبصورت طریقے سے بولتے تھے. اچھا تو وہ تھے. تو بڑا اچھا مطلب پینل ہوا کرتا تھا. اور اچھا عشرت جی کے بارے میں ویسے سوشل میڈیا پہ مجھے لگ رہا تھا کہ خبر جو ہے نا وہ جھوٹی ہے, کیونکہ میں نے سوشل میڈیا سے سنی. اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی سنا کہ یہ غلط اور جھوٹی خبر ہے. وہ ابھی تک میں آپ کو بتاؤں اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. میں نے وہاں فون کیا, وہ تسکین ظفر ایک ہوتی تھی, سنا ہے ان کا انتقال ہوا ہے. ہاں عشرت جی کا نہیں ہوا. لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, میں ان کو بڑا سنتی ہوں, بڑی ہمارے لیے وہ سرمایہ ہیں. اور بہت خوبصورت آواز ہے, بہت اچھا اسٹائل تھا ان کا, اور بڑے لوگ ان کو فالو کرتے تھے. اچھا جی, کچھ بڑے فیمس نام ہیں ہمارے آج کے دور کے, اور پہلے مکس تھوڑا سا کرنا چاہوں گی مگر کیونکہ آپ ان سب کو جانتے ہیں, آپ کا شعبہ یہ پروگرام اینکرز جو ہیں ان کے میں نام لیتی جاؤں گی. ان کے آپ نے کچھ ان کو ریٹ بھی کرنا ہے کہ وہ کس طریقے کے اچھے اینکر ہیں یا ان کو بھی پالش کی ضرورت ہے, کس پرسنٹیج میں 10 آؤٹ آف آپ میری لڑائی کروائیں گی مجھے لگتا ہے. آپ ویسے ہی امریکہ رہتے ہیں, آپ کو کیا کوئی کہہ سکتا ہے, لیکن تعلقات تو سپر پاور چل رہے ہیں. چھوڑیں آپ, تعلقات تو سب سے ہیں. تعلقات کہیں نہیں جاتے, سینئر ہوتا ہے اور سکھانے والا, اس سے اگر کوئی تعلق خراب کرے گا نہیں. آپ کو پتا ہے یہ ہوشیار کون کہتا تھا؟ نہیں. یہ ایک پروگرام ہوتا تھا شعیب ہاشمی صاحب کا, اور بڑا پاپولر پروگرام تھا. تو اس میں نویز شہزاد جو ہیں وہ کچھ اس قسم کے جملے کہا کرتی تھی. بڑا پاپولر پروگرام تھا, کامیڈی پروگرام تھا. تو وہی کہتی ہیں آپ بڑے ہوشیار ہیں. ہاں یہ اچھی بات ہے. کسی میں تو کہتی ہوں بچوں کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم بڑے شیطان ہو. شیطان بولیں گے تو شیطان ہی بنیں گے, ہوشیار بولیں گے تو ہوشیار بنیں گے. ماشاء اللہ, آئی لائک اٹ. اچھا تو غریزہ فاروقی جی. غریزہ فاروقی از گڈ. میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میرے چند اینکرس ہیں جن کو میں غور سے سنتا ہوں, کیونکہ اتنے زیادہ ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھنے بیٹھ جائیں تو پورا دن تو آپ اسی میں لگے رہیں. تو میں سلیکٹڈ ایپیسوڈز دیکھتا ہوں, اور وہ بھی تو جو میں دیکھتا جاتا ہوں. لیکن غریزہ فاروقی اچھی, ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے. شی از گڈ. شی از گڈ. آپ نے گڈ کا اچھا دیا, ٹھیک ہے. افتخار احمد صاحب. افتخار احمد صاحب تو بہت سینئر ہیں, اور ان کی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ
پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ تیار ہو کے آتے ہیں اور لاجکس بھی دیتے ہیں وہ اپنی بات کی اچھا کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے. واہ. تو ہی از ویری گڈ. طلعت حسین صاحب. طلعت حسین صاحب کو میں بڑا پسند کرتا ہوں. اس کی وجہ ان کے انداز کا ٹھہراؤ اور ان کے خیالات کی کلیئرٹی ہے. وہ اپنے الفاظ کو مینس نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے کوئی بہت ڈپلومیٹک بات کہہ رہے ہیں, وہ سیدھی سیدھی بات کہتے ہیں کہ جی یہ ہوا اور اس کا نتیجہ میرے خیال میں یہ نکلے گا. اچھا, میں غریدہ فاروقی صاحب کی ایک بات ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی, کنٹروورشل بہت رہتی ہیں, وائی از دیٹ؟ ہر بات پہ دیکھیے اس میں وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, اس میں ممکن ہے مجھے غریدہ کا نہیں پتا کہ وہ, کیونکہ میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, مگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ سائڈ بھی لیتی ہیں. از دیٹ ٹرو؟ آپ کی فلائٹ کب کی ہے؟ ٹینشن مت لیں, بول دیں. وہ سائڈ لیتی ہیں؟ وہ سائڈ لیتی ہیں کسی کی؟ لوگ کہتے ہیں. میں تو دیکھیے سبھی لیتے ہیں. اگر آپ غور کریں, ایک پتہ ہے ایک ٹرینڈ جس سے میں بڑا سخت ناراض ہوں, اور وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو میں لوگوں کو یہ کہوں. دیکھیے آپ کی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی چیز کو اچھا بھی کہیں اور اسے برا بھی کہیں. ہمارے یہاں ڈپلومیٹیکلی کرتے کیا ہیں, آپ نے ایک جو ہے نا ایک بات کہی, آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی یہ دیکھیے یہ ہو رہا ہے, یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ اس کی توجہ دیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی یہ ٹھیک تو ہو رہا ہے لیکن یہ ایسا ہونا چاہیے تھا, یہ ایسا ہونا چاہیے تھا, یہ ایسا ہونا چاہیے تھا. اچھا, اس میں سننے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ اصل بات ہے کیا اور کیا ہونا چاہیے تھا. آپ کے پاس کلیئرٹی آف تھاٹ ہونا چاہیے. مثلا میں ایک چیز اگر مطلب میرا تو ایک بڑا سیدھا دیکھیے فارمولہ ہے, میرے ملک کے خلاف, میری پبلک کے خلاف, اگر جو ہمارے عام جو لوگ ہیں ان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہوگی میں اس کے خلاف ہوں. میرے ملک کے فیور میں, میری جو میرے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کے فیور میں ملک کی بہتری کے لیے جو بات ہوگی میں اس کے ساتھ 100% کھڑا ہوں. صحافت کا سب یہ میرا سیدھا یہ اصول ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں نے اسی لیے اپنے آپ کو سیاست میں انوالو نہیں ہونے دیا. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنس میں, اور میری جو تھیسس تھی وہ 2 تھی. ایک تھی انٹرنیشنل ریلیشنس پر اور ایک تھی جو ریجنل کانفلکٹس ہیں اس پر. تو میری بڑی گہری نگاہ ہے اپنے ارد گرد کے حالات پر. لیکن مجھے بڑے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ آئیں, میں نے کہا نہیں, کیونکہ جو ماحول بن گیا ہے اس میں مجھ جیسا آدمی فٹ نہیں ہو سکتا. حامد میر صاحب کا بڑا وسیع تجربہ ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی مجھے تھوڑی سی شکایت یہ ہے کہ ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ان میں کانفلکٹ ہوتا ہے. وہ ایک پروگرام میں کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, دوسرے میں وہ دوسری بات کہہ رہے ہوتے ہیں. نالج ان کی بہت ہے, ان کی رسائی بھی بہت ہے, وسائل ان کے بہت ہیں, تو وہ وہاں تک پہنچ تو جاتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں دوغلی بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے یہ کہ اپنی شخصیت کا استعمال کرتے ہوئے وہ ان حالات میں جب پاکستان کو ایک کلیئر کٹ مینڈیٹ کی ضرورت ہے, ایکشن مینڈیٹ کی, تاکہ سکون سے گورنمنٹ بھی وہ کام کرے, فوج بھی وہ کام کرے, صحافی بھی وہ کام کریں اور پبلک بھی ان کے ساتھ چلے, تو ان کو ایک کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے کہ دیکھیے جی یہ ہے, میرا یہ خیال ہے اور یوں ہونا چاہیے. حسن صاحب, واٹ از دا ریزن یو تھنک کہ یہ جو 2 باتیں کرتے ہیں اس میں کیا ریزن بیہائنڈ ہے؟ اس کا دیکھیے سیدھا ہے پی آر, کہ آپ نے اپنی پبلک ریلیشن قائم رکھنی ہے, آپ تعلقات نہیں بگاڑنا چاہتے. تو پھر صحافت تو نہ ہوئی نا. وہی میں نے آپ سے کہا کہ یہ اور ان جیسے بڑے صحافی کو تو چاہیے یہ وقت ہے کہ جب ان جیسے بڑے صحافی آگے آئیں اور وہ آ کے صحافت کو لیڈ کریں اور ایک زبان کے ساتھ ڈٹے رہیں, اور ایک زبان پہ ڈٹے رہیں. آپ ایک دیکھیں جو بھی آپ کو لائے عمل صحیح لگتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے, فوج ٹھیک نہیں ہے, کوئی اور شخص ٹھیک نہیں ہے, تو آپ ایک کلیئر کٹ آپ اپنا فیصلہ دیں کہ جی میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا, یہ میری رائے ہے اور میں تو اس پہ قائم ہوں. مبشر لقمان صاحب سے لوگوں کو بڑے گلے رہتے ہیں, شکوے رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں مبشر لقمان ان کو اس پینل پہ نہیں دیکھا لوگوں نے جس طرح سے باقی اینکرز کو دیکھا. میرا یہ خیال ہے کہ جب سے وہ بالکل انہوں نے شروع بھی کیا تھا تو اس زمانے سے ہی وہ بڑی کھلی ڈلی بات کیا کرتے تھے. اور مگر لوگ کہتے ہیں ریسرچ بیس بات نہیں کرتے, ان کے پاس ریسرچ نہیں ہوتی, ان کے پاس نالج نہیں ہوتی, مگر وہ ان کو صرف شو دینے کے لیے وہ بات بھی کر لیتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, ان کے پاس معلومات تو ہوتی ہیں. اب وہ معلومات اور نالج میں تھوڑا سا فرق ہے. معلوم, وہ بہت گہری بات کی آج آپ نے معلومات اور سر. نالج یہ میں بات فرق آپ ہے. میرے شو پہ کام کی کر کے جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس معلومات اور نالج دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. میں تھوڑا سا نوجوانوں کے لیے میں بتا دوں, دیکھیے انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بات مجھے کی,
ٹھیک ہے جی، وہ میں نے سن لی. اب میں نے وہ بات 4 آدمیوں کو جا کے بتایا کہ جی میں نے یہ ہے اپنی طرف سے لگا کے جی مجھے یہ پتہ ہے. یہ تو ہو گئی انفارمیشن. نالج یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بات کی، میں گھر گیا، میں نے جا کے انٹرنیٹ پہ اس کو ریسرچ کیا 5 جگہوں سے، مختلف سورسز سے، لوگوں سے پوچھا کہ یار میں نے یہ بات سنی ہے، از اٹ ٹرو؟ جب میں مطمئن ہو جاؤں گا وہ دیٹ ول بیکم مائی نالج. وہ نالج ہو گئی. بس یہ فرق ہے. کیا بات کی ہے. اور یہ ہونا ضروری ہے. وہ انفارمیشن جو ہے نا، ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، ہمارے یہاں انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ آپ سے سن کے جب وہ پہنچتی ہے کسی چوتھے آدمی تک تو وہ 20 گنا ملٹیپلائی کر چکی ہوتی ہے. تو کیا ریٹ کریں گے آپ مبشر لقمان کو؟ مبشر لقمان دیکھیے ایز این اینکر ہی از گڈ. ان کا جو اسٹائل ہے فرینک ہے، سب کچھ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی یہ مقام ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے نا آتھینٹسٹی وہ بڑھائیں. لوگ ان کی بات پر یقین کریں اور یہ کہیں یار مبشر نے کہا ہے نا، اس کا مطلب ٹھیک کہا ہوگا. یہ ان کے ہی حق میں بہتر ہے. میں مطلب میرا کیا فائدہ ہوگا. آسما شیرازی صاحب، میرا خیال ہے آسما شیرازی اچھی ہیں. خواتین میں وہ میرا خیال ہے واحد جرنلسٹ ہیں جو بہت بیلنسڈ رویے کے ساتھ بات کرتی ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتی ہیں، لہجہ بھی ان کا اچھا ہے اور آرام سے بات کرتی ہیں. اچھا. اور نسیم زہرا جی؟ لڑائی جھگڑی نہیں کرتی. نسیم زہرا کا چونکہ بڑا پرانا جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے تو ان کی باتوں میں بھی خاصا وزن ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے ان کو بھی میں اگر مجھ سے ریٹ کیا جائے تو میں انہیں گڈ ریٹ کروں گا. واہ. اچھا، اب میرے پاس کچھ ایکٹرز ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے ٹی وی پہ بھی ایسی آرکائیو ہے، ان لوگوں ایسے کام ہیں جن میں ان کی زبان، ان کے کیریکٹرز، ان کے لہجے بڑے اچھے ہوتے تھے. میں پہلے کے ایکٹنگ کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے، مجھے بہت آفرس ہوئی ہیں ایکٹنگ کی کہ آپ ڈرامے میں آئیں. اچھا. تو میں نے یہ کہا کہ مجھے نہ رونا آتا ہے مصنوعی، نہ ہنسنا آتا ہے مصنوعی، تو میں ایکٹنگ کیسے کروں گا. اچھا. تو گالیاں کھانے کا مجھے کوئی شوق ہے نہیں. تو اب آپ مجھ سے ایکٹنگ ہی کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، کتنا مشکل وقت ہے مجھ پہ. نہیں واقعی ویسے یہ ایک بڑی ٹف بات ہے، کیونکہ جو نیوز کے اور جو ایسے اینکرز تھے پہلے کے، وہ ان کی باڈی لینگویج تھوڑی سی بت ٹائپ کی ہوتی تھی، جیسے میں اسٹیچو بھی کہہ سکتی ہوں. اب ایک اسٹیچو کے اندر روح ڈال کے اس کو رلانا، اس کو ہنسانا، اس سے کامیڈی کروانا، اس کو کہنا کہ جم پہ لگا کے ہیروئن کے پیچھے بھاگو، آل دیٹ مشکل کام ہے. مشکل کام ہے. نہیں، اور وہ ہر ایک کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. مجھ میں پیشنس بھی اتنی نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ پوڈ کاسٹ والوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگی، میں نے ٹیلی ویژن پہ 2 ڈرامے کیے. اچھا. اپنے بالکل ابتدائی دور میں، جب میری عمر صرف 21 سال تھی. کون سے؟ ایک تو بہت اچھا ڈرامہ تھا دھواں. اس میں قوی صاحب میرے بڑے بھائی تھے اور میں اپاہج بنا تھا ان کا چھوٹا بھائی. اور بہت بڑا میرا مرکزی کردار تھا. لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. لیکن مجھے اس ڈرامے کی اس زمانے میں ریکارڈنگ نئی شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے لائیو ہوا کرتے تھے. اچھا. تو ریکارڈنگ میں پوری رات مجھے بیٹھنا پڑا، اور میں نے باہر نکل کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. پھر میں نے ایک اسٹیج ڈرامہ کیا بیچاری لڑکیاں. اچھا. اس میں خالد عباس ڈار، خالد عثمان، بیلا خان، بڑے بڑے اداکار تھے. 10 دن کے بعد میں یہ دعا کرتا تھا لمحہ سے، لمحہ کوئی طوفان آ جائے، بارش آ جائے، یا 8 منزل کی چھت گر جائے، کم از کم یہ ڈرامہ ختم ہو جائے. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا یہ کام میرے بس کا روگ نہیں ہے، لہٰذا اس طرف جاؤ ہی نہ. اچھا، اب جب ہم پرانے ڈراموں کی بات کرتے ہیں نا حسن صاحب، تو ان کی دیکھے دھوپ کنارے ہو گیا، ہو گیا، تنہائیاں ہو گیا، وارث ہو گیا، ٹھیک ہے، تو سنہرے دن ہو گیا، ایک بڑے، میں تو کہتی ہوں یہاں تک کی بھی اچھے ڈرامے تھے. جہاں تک ہم نے اگر دشت دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک بھی دشت تک بھی اچھا کام چل رہا تھا. وارث کا میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنانا چاہوں گا. میں جالندھر گیا ہوا تھا کمیونٹی کے لیے 1983 میں. تو وہاں کرفیو لگا ہوا تھا. تو میں اور ظہیر عباس کھانے کے لیے سامنے ایک ریسٹورینٹ تھا، وہاں چلے گئے کیونکہ وہ ہوٹل بڑا 3rd کلاس تھا. پوری ٹیم وہیں ٹھہری ہوئی تھی، وہ جالندھر میں کوئی ہوٹل ہی نہیں تھا. اچھا. تو وہاں ہم انٹر ہوئے تو وہاں ہمیں حیرانی یہ ہوئی کہ وہاں جو ٹی وی لگا ہوا تھا اس پہ پاکستان کا خبرنامہ چل رہا تھا. اچھا. ظہیر عباس کو دیکھ کے وہ مینیجر بھاگا آیا. تو جب وہ بیٹھ گیا تو ہم نے اس سے کہا کہ یار یہ آپ خبرنامہ پاکستان کا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی ہم تو دیکھتے ہی پاکستان کے پروگرام ہیں، ہمارے تو اتنے 3rd کلاس پروگرام ہوتے ہیں، تو ہم تو آپ کے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں. اور جی میں آپ کو بتاؤں، آپ کا جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے نا وارث، ہم نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ ابھی تو کرفیو لگا ہوا ہے. جس زمانے میں کرفیو نہیں بھی تھا، جب وارث چلتا تھا تو کرفیو ہوتا تھا سڑکوں پہ، کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا. لوگ شادیاں پوسٹ پون کر دیتے تھے، دعوتیں پوسٹ پون کر دیتے تھے، اور بالکل کاروبار بند ہو جاتا تھا شام کو. سارے ایکٹرس تھے اس میں، وسیم عباد صاحب تھے، بندیا جی تھیں، دوسرے اور جتنے سارے بڑے بڑے جتنے نام لینے ہوں تو پرانے، جن کو بھی شاید لوگ، یہ کریز تھا وہاں اس کا. آپ سوچیے پاکستانی ڈراموں کا.
اندھیرا اجالا یہ والے بھی مجھے بہت سارے جی ہاں بہت پسند ہیں. اچھا تو مجھے ان میں تھوڑے سے کچھ نام میں لیتی جاؤں گی ان کے بارے میں, اگر آپ کی ان کے ساتھ کوئی یادیں بھی ہیں تو ہمارے سے شیئر کیجیے گا. بہت سے لوگوں سے گزار ہے, میں اسی ماحول میں رہا. ہاں طلعت حسین صاحب, میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے. طلعت حسین صاحب کے ساتھ میری کراچی میں چونکہ کراچی ریڈیو پر بھی میں ایز اناؤنسر رہا کوئی 3-4 سال. میں بھی کراچی والی ہوں. اچھا, تو طلعت حسین صاحب اس زمانے میں اپنے ٹاپر تھے. کیا بات. اچھا, آواز تو خیر ان کی تھی ہی خوبصورت, اور میں بڑا ان کا فین تھا ان کا اور SM سلیم کا. تو طلعت حسین صاحب کی عادت یہ تھی کہ وہ خیر اداکاری میں تو ڈوب کے کرتے تھے. اچھا, ویسے وہ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوتی تھی ہمیشہ, ناول, انگلش ناول. اچھا, وہ ریہرسل ہو رہی ہے, ریہرسل میں وقفہ ہوا 15 منٹ کا چائے کا, تو وہ کتاب کھول لیتے تھے اور ناول پڑھنا شروع کر دیتے تھے. بہت کم بولتے تھے, لیکن جب وہ اسٹوڈیو میں جاتے تھے لگتا تھا یہ طلعت حسین کوئی اور طلعت حسین ہے. لیکن بہت اچھے اداکار, بہت خوبصورت آواز, ایسی آوازیں میرا خیال ہے بہت کم ملیں گی آپ کو. اچھا, میں جس ماحول میں نکلی, چھوٹی تھی میں جب کام میں نکلی, تو میں ان کے ساتھ بڑے سارے ڈرامے ایک ساتھ بیک ٹو بیک 2-3 سیریلز میں میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا. تو مجھے کافی کے بارے میں انہوں نے بتایا, مجھے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں پتا تھا جب میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا تھا کہ یہ بلیک کلر کی کافی کا بڑا شوق تھا ان کو. تو مجھے پہلی مرتبہ کافی کے بارے میں بتایا, انہوں نے سکھایا, اور میں گھر جا کے چیخیں ماری تھی. میں نے کہا امی ہم لوگ یہ جو ہے نا یہ سبز کلر کی چائے پیتے ہیں, تو یہ چائے پیتے ہیں اور ہر قسم کی, مگر یہ والی کالی چائے ہم نے کبھی نہیں پی. تو امی نے کہا میں بنا دیتی ہوں. نیکسٹ ڈے امی نے مجھے جب بنا کے دی کافی, تو وہ کافی نہیں تھی, وہ چائے کی پتی کو ابال کے امی نے کالی مجھے بنا دی. تو میں نے کہا امی اس کا ٹیسٹ کوئی نہیں ہے. پھر میں نے نا جا کے ان کو بولا, میں نے کہا میرے گھر میں جو بنی وہ یہ نہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو لا کے دے دوں گا, آپ وہ گھر جا کے بنانا. پھر جب انہوں نے مجھے گھر لا کے دی, میں نے امی کو بتایا, میں نے کہا ایسے بنانی, بلیک کافی پیتے تھے آپ کو پتا. تو جب وہ بنا کے پی تو پھر امی نے کہا اچھا یہ والی کافی کی عادت ڈال دی انہوں نے. تو بہت کمال کے اداکار تھے, بہت زبردست. تو اب کتنی پیاری پیاری دیکھیں آپ کے ساتھ باتیں, یادیں ان کے ساتھ نکلی. عابد علی صاحب, عابد علی سے تو خیر ہماری بہت دوستی تھی, کیونکہ وجہ یہ تھی وہ کوئٹہ سے آئے تھے نئے, اور میں ریڈیو میں اناؤنسر تھا, تو وہ بھی اناؤنسمنٹ کی آڈیشن کے لیے آئے, اور اس کے بعد ظاہر اس سے پہلے دن ہی ان سے ملاقات ہوئی, اس کا ان سے بہت دوستی ہو گئی. بہت اچھے آدمی تھے, بہت زبردست اداکار, اور ان کی وہ بہت معصوم انسان تھے. ان کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا. میرا آفس ہوا کرتا تھا کوئنز روڈ پہ, ایڈورٹائزنگ کا بہت بڑا آفس, اور عابد علی اکثر آیا کرتے تھے. ایک دن بہت ایکسائٹیڈ آئے وہ, آتے ہی انہوں نے کہا یار اپنے پی ایم کو بلاؤ. میں نے کہا کیوں بھائی, آج بڑے خوش ہو, چائے پیو گے؟ نہیں ابھی چائے نہیں پینی, پہلے پی ایم کو بلائیں. پی ایم کو بلایا, انہوں نے 100 روپے نکالے, جا کے مٹھائی لے کے آؤ. میں نے کہا بھائی آج بہت ایکسائٹیڈ ہو. تو بڑے فخر سے انہوں نے جیب سے ایک چیک نکالا, کہنے لگے تم پتہ ہے میری آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری ہو گئی. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے یہ مجھے پہلا چیک ملا ہے 22,000 روپے کا. مجھے آج تک ان کے چہرے کے ایکسپریشنس اور خوشی جو انہیں جھلک رہی تھی, کیونکہ اس زمانے میں 22,000 بہت تھے, اور ایک شخص کو یعنی 1 کلاس سے آؤٹ اسٹینڈنگ میں اس نے جمپ کیا, تو وہ تو آتھینٹک اداکار ہو گئے. لیکن بہت کمال کے اداکار تھے, بہت اچھے انسان تھے, بڑا اچھا وقت. میرے ساتھ بھی ایک ان کا قصہ ہے جو کہ میرا بالکل اسٹارٹ کریئر کا, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کہ جب میں نئی آئی, میری پہلی سیریل ان کے ساتھ تھی عابد علی صاحب کے ساتھ. تو میرا نام فضا علی, ان کا نام عابد علی. وہ سیریل اتنی پاپولر ہو گئی, مہندی ڈرامہ, جس میں 4 بیٹیوں کے ایک ساتھ شادی کرتے. تو جناب سین یہ ہوا کہ جب وہ سیریل ختم ہو گئی تو میرے کالج میں ہر جگہ لوگ مجھے کہیں کہ عابد علی صاحب کی بیٹی ہے. میں کہیں بازار میں جاؤں تو فضا علی عابد علی صاحب کی بیٹی ہے. پروگرام کوئی مجھے ہوسٹ کرے تو کہے جی آج ہمارے پاس عابد علی صاحب کی صاحبزادی فضا علی. تو میرا نا بڑا مشکل ہو گیا تھا سین لوگوں کو کلیئر کر کے, یہ چھاپ لگ گئی تھی. پھر ایک ڈرامہ میں نے کیا ان کے ساتھ جس میں یہ میرے شوہر بنے تھے. اچھا. ہاں, میں ان کی چوتھی بیگم ہوتی ہوں, اس کا کردار کیا. تو وہاں سے پھر لوگوں کو کلیئر ہوا, بڑا صدمہ بھی ہوا لوگوں کو کہ ہم تو بیٹی سمجھتے تھے. تو یہ کہ کیونکہ ایمان علی ان کی بیٹی, فضا علی, تو وہ مکس ہو گیا تھا. اچھا. کہ یہ دونوں بہنیں اور لائک دیٹ. بٹ یہ بھی ایسی ایسی چیزیں میں کہوں گی. اور آپ نے جب کام کیا تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہی واز ویری ایکسپریسو, ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت, اور ڈاؤن ٹو ارتھ بالکل. کوئی اور ٹائم میں آپ کو بتاؤں, اگر میں نے زندگی میں کسی کو پنچول دیکھا ہے تو ان کو دیکھا ہے. یہ شوٹ سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, کھڑے ہوئے ہوتے تھے, اور ویٹ کرتے تھے باقی کرو کا. نہیں, اور اچھی بات یہ تھی کوئی ان میں وہ نہیں تھا. جب وہ اسٹیبلش بھی ہو گئے تھے نا, تو کوئی ان کی گردن میں سریا نہیں آیا جسے کہتے ہیں. نہیں. اچھا, اسی طرح کبیر خان صاحب کی بھی بات, ان کی بھی یادیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے. کمال کے آدمی. ارے واہ, میرے تو پہلے استاد
میں کہوں گی میرے پہلے ٹیچر. آپ نہیں وہ تو واقعی بہت باتیں بتائی. ہاں بہت زبردست. اور قوی صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزرا. بلکہ ریڈیو کے تو میں نے 3-4 ڈرامے ان کے ساتھ کیے, کیونکہ ریڈیو میں تو آواز تھی نا, شکل نظر نہیں آتی تھی. تو وہ بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ. اور ان کا بھی یہ تھا کہ وہ جب تک ڈرامہ شروع نہیں ہوتا تھا تو آپ کو لگتا تھا قوی ایک عام انسان ہے, لیکن جب ڈرامہ شروع ہوتا تھا تو قوی بالکل بدل جاتے تھے وہ جو پھر. اچھا, اور ان کی خوبی میں نے یہ دیکھی کہ وہ ریڈیو ڈرامے میں بھی ایکسپریشنز وہی دیتے تھے جو وہ ویژول میں دیتے تھے. اسی لیے وہ ان کی آواز بڑی ایکسپریسو آتی تھی ریڈیو پر, اور بڑے اچھے اچھے انہوں نے کردار کیے, اور آدمی بھی بہت اچھے تھے, محبت کرنے والے انسان. اتنا بڑا ایکٹر جس نے انڈسٹری میں اتنا کام کیا, اس کے باوجود وہ اسی طرح سائڈ میں بیٹھے ہیں. ایوارڈ فنکشن میں بھی گئے تو ان کو فرنٹ سیٹ نہیں مل رہی تو ہی از ناٹ اینگری, ہی از لائک اوکے. تو ان کے اندر کوئی ایٹیٹیوڈ کو ڈیمانڈنگ کچھ تھا ہی نہیں. آج کے دور کا ایکٹر تو نہیں برداشت کرتا, وہ تو گیٹ سے چلا جائے گا ہال سے, آئی ول ناٹ کم, مجھے باؤنسرز نہیں دیے, مجھے یہ کیمراز نہیں دیے, مجھے ٹینشن نہیں. تو ان کے اندر اتنا بڑا ایکٹر. انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا تھا, بڑا مزیدار واقعہ, وہ بھی چھوٹے چھوٹے میں نے کہا واقعہ سناتے رہے نا. ہاں پلیز. انہوں نے ایک فلم بنانے کا پلان بنایا, تو بڑے وہ آپ بتا بھی دیں لوگوں کو, انہوں نے اسسٹ کی ہیں کتنی فلمیں, انہوں نے کتنی فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں انہوں نے, اور اسسٹنٹ تو انہوں نے اتنا کام کیا ہے, اور ایکٹر سے پہلے بھی پیچھے ان کی ہسٹری بہت بڑی ہے. تو وہ کہتے تھے مجھے انہوں نے سنایا, ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ہم چائے پی رہے تھے ڈیوٹی روم میں ریڈیو کے, تو انہوں نے قصہ سنایا, کہنے لگے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں فلم بناؤں. تو کہنے لگے میں وہ کوئی ایڈیٹنگ کہنے لگے ایک آ گئی, تو کسی نے مجھے کہا, ایک فلم پروڈیوسر نے, کہ یار کبھی یہ ذرا دیکھ لینا, میں ذرا جا رہا ہوں, ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر تک. تو میں ایڈیٹر کے پاس بیٹھ گیا, تو کہنے لگے وہ ایڈیٹر مجھے لفٹ ہی نہ دے. تو میں اس سے بار بار یہ کہوں, کہنے لگے یار آپ کو کیا پتا ہے بھائی, آپ جو میں کٹنگ کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں, آپ بیچ میں نہ دخل دیں. کہنے لگے اس نے اتنے توہین آمیز لہجے میں کہا. تو میں باہر نکلا اور کہنے لگے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میں نے لٹرلی اوپر دیکھا آسمان کی طرف, میں نے کہا اے لمیہ, کیا اسی طرح میں نے ذلیل اپنی فلمیں بھی ہونا ہے؟ میری بڑی خواہش ہے میں فلم بناؤں اور اس ایڈیٹر کے پاس بیٹھ کے میں اپنی ایڈیٹنگ کرواؤں. کہنے لگے آپ یقین مانیں 1 مہینے کے اندر اندر ایسی وہ دعا قبول ہوئی کہ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ میں نے ایک چھوڑ 2 فلمیں ایک کے بعد دیگریں بنائیں. کیا بات ہے. صبا حمید صاحبہ, صبا حمید صاحبہ سے میری براہ راست تو ملاقات نہیں ہوئی, لیکن بہت اچھی ایکٹریس ہیں وہ بھی, اور انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے, ریڈیو پر بھی انہوں نے کام کیا, وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی, لیکن میری کوئی ایسی براہ راست ان سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا. واہ کیا بات ہے. ان کے ساتھ بھی میں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا, مگر عظمیٰ گیلانی جی جو ہے نا, ان کا میں آپ سے کوئی ضرور اچھی کوئی یاد, کوئی بات, ان کی کوئی سیریل جو آپ بھی خاص طور پہ اور انسیڈنٹلی وہ امریکہ سے آئی ہوئی بھی ہیں آج کل. واہ. بلکہ آج ہی مجھے ریڈیو پاکستان سے ایک فون آیا کہ کل عظمیٰ گیلانی کے ساتھ ہم ایک شام منا رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کو کنڈکٹ کریں. تو میں تو خوش زیادہ اس بات پہ ہوا کہ عظمیٰ گیلانی سے میری بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوگی. ہمارا ایک گروپ تھا, عظمیٰ گیلانی, عابد علی, ریحان اظہر, اچھا, اور ایک دوست ہوتے ہمارے جن کا انتقال ہو گیا, داؤد جعفری. اچھا. اور عظمیٰ گیلانی جب ریڈیو پر آیا کرتی تھیں تو یہ ہوتا تھا, آپ کو پتہ ہے یہ ریڈیو کی گاڑی, اچھا ان کے اپنے ہسبینڈ بھی گاڑی لے کے آیا کرتے تھے, کبھی کبھی لیٹ ہو جایا کرتے تھے تو ریڈیو گاڑی انہیں چھوڑنے جایا کرتی تھی, تو ہم لوگ سیڑھیوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے انٹرنس کی, اور وہاں بڑی دیر آدھے گھنٹے جب تک گاڑی نہیں آتی تھی ہم باتیں کرتے تھے. اور بڑی خوش مزاج خاتون, بہت ہی مزے کی باتیں کرتی تھیں, اور بہت اداکارہ تو خیر وہ تو کہتے ہیں نا کہ اسے چراغ دکھانے کے مترادف ہے سورج کو, جس ٹائپ کی وہ اداکارہ تھی. لیکن بحیثیت انسان بھی میں نے بہت اچھا انہیں پایا. مجھے یاد ہے کہ ایک دن دوپہر کو ہم بیٹھے ہوئے تھے, گاڑی نہیں آئی تو کہنے لگے مجھے تو بھوک لگ رہی ہے. تو آپ کہنے لگے بھائی ہم تو ایک تو ہے نا غریب غربا کا کھانا کھاتے ہیں, آپ نے کھانا ہے؟ کہنے لگے کہاں سے کھاتے ہو؟ ہم نے کہا یہ برابر میں کھوکا ہے. تو میں کہنے لگے, اس نے کہا عابد علی نے کہ حسن جلیل, میں, داؤد جعفری, ریحان, ہم تو وہاں جا کے قورمہ کھاتے ہیں. کہنے لگے میں بھی کھاؤں گی. تو ہم باقاعدہ چاروں اٹھ کے وہاں گئے, پی این کو ہم کہہ کے گئے کہ گاڑی آئے تو اس کو روک لینا, اور وہاں ہم نے کھڑے ہو کے وہ قورمہ کھایا. واہ دیکھیں. اچھا میری نا سیکنڈ سیریل تھی جی عظمیٰ گیلانی جی کے ساتھ, میں کراچی میں رہتی تھی تو مجھے لاہور آنا پڑا یہاں پہ. تو یہ ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا ابھی صرف اس نے ایک سیریل کی ہے اور اس کے بعد ابھی سیکنڈ سیریلس کی یہاں پہ. تو انہوں نے ڈائریکٹر سے ریکویسٹ کی کہ جو لڑکی ہے میں سیٹ پہ جو ٹائمنگ ہے آپ کی اس سے 1 گھنٹہ پہلے آ جایا کروں گی, اس کو میرے پاس بٹھانا ہے 1 گھنٹہ پہلے. اب جب مجھے بٹھایا گیا نا تو میں کیونکہ آئی تھی بنگلہ دیش سے,
میری اردو کوئی تھی نہیں, میں تو امی تو বাংলা কথা বলতে পারি ওখানে থাকি. اب میں نے کہا میں امی کی کرتے پڑھی, تو میں بڑی پریشان اسکرپٹ لے کے بیٹھوں, تو میں پہلے تو ہجے کراتی رہا ہوں, پھر رومن میں لکھواتی رہا ہوں, اس پہ بھی مجھے اردو کی مشکل ہو. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے رومن میں نہیں پڑھنا, انگلش میں. میں پڑھا رہی ہوں, ٹینشن نہیں لینی, پڑھو. الف ب پہ آتی ہے, انہوں نے کہا کہتے ہیں پڑھ لو گی, کوشش کرو. پھر مجھے ایسے پڑھاتی تھی, اور پھر اس کے بعد مجھے ہوم ورک شوٹ پہ جانے سے پہلے, اگر یہ پہلے فری ہوتی تھی تو مجھے کہتی تھی کہ یہ کتاب ہے, یہ خریدو, اور جا کے اس کتاب کو, ناول ہوتی تھی بیسکلی, اس کو آئینے میں کھڑے ہو کے ایسے پڑھنا ہے, اتنی اونچی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کی اپنی آواز اپنے کان میں ادھر آئے, اور آپ کی اپنی شکل, آپ کے ایکسپریشنز جو ہیں آپ کے آئینے کے سامنے. یہ ایکٹنگ کا وہ رول ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے. اور بس میں یہی کرتی رہی. اس کے بعد میں کہتی تھی کوئی نیکسٹ سبق, تو کہتی تھی بس یو ڈن. نہیں, بہت زبردست خاتون, بہت ماشاءاللہ, کیا بات ہے. دیکھیں میں کہتی ہوں زندہ سلامت رکھے, لیکن وہ ایسٹ ہیں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو کا. اور ایسا ایسٹ میں بتاؤں, یہ وہ لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ, وہ لوگ ہیں جو آج تک لوگوں کو اگر سکھانا چاہیں, بتانا چاہیں, سمجھانا چاہیں, تو ان کے لیے واقعی میں چٹکیوں کا کام. اصل میں ایک میں آپ کو بتاؤں, یہاں ایک چھوٹا سا جملہ فاصل کے بعد میں دوں گا, کہ ایک ڈیٹیریوریشن کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سیکھنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتی. وہ سمجھتی یہ ہے 2 دفعہ مائک پہ آ گئے کہ ہم پرفیکٹ ہو گئے. حالانکہ آپ کو بتاؤں, علم ایک ایسا سمندر ہے, اور یہ جو فن ہے یہ بھی ایک ایسا سمندر ہے جس میں ساری زندگی آپ پانی نکالتے رہیں تو پانی کم نہیں ہوگا, وہ اپنی جگہ رہے گا. اصل میں اس کو میں اس محاورت شعر کے ساتھ بولوں گی, آگ کا دریا ڈوب کے جانا ہے, ایسے نہیں, یہ ایک علم کا دریا ہے, اس میں ڈوب کے جانا ہے. بالکل. اچھا, فیمس پوئٹس آپ کے ٹائم کے جن کو آپ بہت سنتے تھے؟ میرے پسندیدہ وہ زمانہ جو تھا وہ شعراء کا گولڈن پیریڈ تھا, جس میں چاروں طرف آپ دیکھیں تو بڑے بڑے شاعر آپ کو نظر آتے تھے. احمد فرحات صاحب تھے, پروین شاکر صاحبہ, قطیع شفائی مرحوم, اس کے علاوہ جناب علی منیر نیازی صاحب, بہت بڑا نام آپ کو بتائیے, ناصر کاظمی صاحب, جن کے ساتھ میں نے ریڈیو پہ بھی کام کیا, وہ ریڈیو کے اسٹاف آرٹسٹ ہوا کرتے تھے. میری فیوریٹ پروین شاکر. ہاں, پروین شاکر صاحبہ, تو وہ تو میں نے ان کی سیریل بھی کی, ان کی ناول کی, تو مجھے ہاں بہت پسند ہے, بہت پسند. بہت خوبصورت دور تھا وہ, اور اس زمانے میں ہر چیز کا عروج تھا. واہ. تو میری بات سنیں, آپ کی جو فیس بک ہے اس میں میں نے آپ کی ریلز دیکھی ہیں, آپ بڑے خوبصورت اشعار پڑھ کے سناتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی کوئی اشعار لے کر آئیں تو دیجیے نا تحفہ. ہاں, مجھے بہت پسند ہیں, اور اپنے بارے میں بھی میں ایک خطا اکثر پڑھا کرتا ہوں جب کبھی کوئی مجھے انوائٹ کرتا ہے. پہلے تو میں وہ سنانا چاہوں گا آپ کو. اپنے بارے میں میں کہتا ہوں, اپنے فن اپنی محبت کا سہارا لے کر رنگ بھرتا ہوں میں یوں زیست کے پیمانے میں, اپنے شاہکار کو جس طرح مصور کوئی خون دل بھر کے سجاتا ہے صنم خانے میں. ماشاءاللہ, زبردست. میں آپ کو فیض احمد فیض کی ایک بڑی خوبصورت جو ہے نظم ہے, اور بڑے اسٹائل سے انہوں نے لکھی, وہ بہت پاپولر ہوئی. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. ٹھیک ہے. اس کو آپ نظم سنانے کے بعد نا آپ نے ہمیں تھوڑی سی الیبوریٹ بھی کر کے بتانی ہے بات, گفتگو چیز, کہ یہ کس وجہ سے لکھی گئی, اس کا مطلب, اس کا وزن کیا ہے. اچھا, یہ فیض احمد فیض کی ہے, اور ذرا ماحول آپ غور کریں. پھر کوئی آیا دل زار, نہیں کوئی نہیں, راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا, ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار, لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ, سو گئی رستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزر, اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ, گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و ایاغ, اپنے بے خواب کے واڑوں کو مقفل کر لو, اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. واہ, کیا بات. یہ فیض احمد فیض کا کلام ہے جناب. واہ. اور اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا, کس دائرے میں؟ فیض احمد فیض صاحب نے کی شاعری میں جو سب سے خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کی اتنی وسیع النظر شاعری تھی, انہوں نے کوئی سبجیکٹ نہیں چھوڑا. اور جو انقلابی شاعر تھے یعنی فطرتاً, تو انہوں نے بڑی انقلابی نظمیں بھی کہیں, لیکن ساتھ میں رومانٹک انہوں نے بڑی خوبصورت غزلیں کہیں. یہ ان کی جو ہے اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اتنی مقبول ہوئی کہ ضیاء محی الدین صاحب نے, ظاہر میں ویسا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال میں نے بھی کوشش کی, لیکن انہوں نے اپنے بڑے خوبصورت انداز سے, بہت پیارا,
بہت انہوں نے پیارا اس کو سنایا. اور میں نے چونکہ فیس بک پہ تو ہلکا سا میوزک بھی ہے پیچھے, ہلکی سی ایکو بھی ہے, تو وہ بات ہی اور ہے, آپ کو پتا ہے, وہ آواز اور نکھر آئی. کیا بات ہے, لیکن بہرحال یہ میری پسندیدہ وہ ہے. واہ کیا بات ہے. کوئی اور چھوٹی سی کوئی اپنی, اگر آپ کی کوئی آپ کی فیوریٹ یا پھر اپنی کوئی لکھی, اگر آپ قلم بند ناصر کاظمی صاحب کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. ناصر کاظمی صاحب کی شاعری دکھوں سے بھرپور ہے. وہ ان کی اپنی زندگی کا عکس ہے. بہت سے مسائل سے دو چار رہے. ویسے آپ ملیں تو بڑے دبلے پتلے سی شخصیت تھے, بڑے جو ہے نا ہمبل ٹائپ کے انسان, لیکن آواز ان کی بڑی گمبھیر تھی. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اس شخص کی آواز اس جثے میں اور اتنی گمبھیر آواز ہوگی. تو ان کی شاعری میں بڑی کمال کا تھا. انہوں نے ایک اپنی زندگی پر ایک شعر کہا تھا, پہلے میں وہ سناتا ہوں. اداسی میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر, بال کھولے سو رہی ہے. اب آپ دیکھیں اس کی گہرائی, دیکھیں آپ کہ انہوں نے اداسی کو کہا ہے کہ میرے گھر پہ اس نے ڈیرا جما لیا. جب میں دیکھتا ہوں تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. ان کی ایک اور مجھے بڑی پسند آئی, جسے میں نے اپنے جب خاص طور سے میں گانوں کا اناؤنسمنٹ کیا تھا تو میں نے بڑی دفعہ استعمال کیا. مجھ سے بھی کچھ حضور تعلق تھا آپ کا, یوں بے مروتی سے نہ دامن چھڑائیے, شاید کسی مقام پہ میں کام آ سکوں, مجھ کو بھی ساتھ لیجئے تنہا نہ جائیے. ناصر اداسیاں تو رہیں گی یوں ہی تمام, ڈھلنے لگی ہے رات کوئی گیت گائیے. تو وہ ناصر صاحب کی شاعری, وہ میں نے آپ سے کہا وہ زمانہ شاعروں کا دور تھا. واہ کیا بات ہے. اچھا فلم کے بارے میں بھی ذرا آپ سے بات کرنی ہے, کیونکہ آپ کی کافی دوستی بھی رہی ہے ندیم صاحب کے ساتھ. لوگ سوچیں گے کہ یہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑا رہا ہے. نہیں, ٹانگ نہیں اڑا رہے, آپ کا ایکسپیرینس. وہی بات ہے کہ نالج, آپ کے پاس نالج انفارمیشن نہیں ہے, ہم آپ سے آپ کی نالج کا حصہ لے رہے ہیں. نہیں, ایک اور وجہ بھی ہے. کیا؟ میں اتنا پرانا ہوں کہ میں ہر جگہ موجود ہوا کرتا تھا. میری بات سنیں, آپ سے زیادہ پرانی میں ہوں. پوچھے کیسے؟ میں تو تب کی ہوں جب گھاس بھی سفید ہوتی تھی. میں تو تب کی ہوں جب کوے بھی سفید ہوتے تھے. اچھا باجی, ٹھیک ہے. دس دا ون. اچھا میں کہہ رہی تھی ندیم صاحب کے ساتھ, جو فلم اسٹار ندیم صاحب ہیں, ان کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی تھی, بڑا اچھا تعلق تھا. ان کی کوئی یاد تازہ کیجیے ہمارے ساتھ. ندیم صاحب سے تو میری اس زمانے سے تعلقات تھے جب وہ اسلامیہ کالج کراچی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے, اور میں گورنمنٹ کالج کراچی میں وائس کیپٹن تھا اپنی کرکٹ ٹیم کا. اور ندیم کے بارے میں اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کرکٹ ٹیم میں پاکستان کی آئیں گے ہی آئیں گے. اوکے. بہت اچھے آف بریک بالر اور بہت اچھے بیٹسمین. اچھا. اس کے بعد گانا بہت اچھا گاتے تھے. نذیر بیگ ان کا نام تھا. اور جب بھی لنچ ہوا کرتا تھا تو ان کی پہلی فرمائش ہماری ہوتی تھی کہ جی کھانا بعد میں, پہلے تمہیں غزل سناؤ. اچھا. تو ایک دن اچانک پتہ چلا کہ ہمارا میچ تھا, تو ندیم کہنے لگے بھائی یہ آخری میچ ہے میرا. ہم نے کہا کیوں بھائی خیریت؟ کہنے لگے میں تو وہاں جا رہا ہوں ایسٹ پاکستان فلم جو کرنا چاہ رہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ تو مجھے وہاں سے بلاوا ہے اور میں تو جا رہا ہوں, کل میری فلائٹ ہے. وہ جناب فردوسی بیگم کے ساتھ وہاں چلے گئے. وہاں جاتے ہی انہوں نے وہ احتشام صاحب کے یہاں انہوں نے اسسٹنٹ کیمرہ مین کی جاب کر لی. اچھا فلم نہیں کی تھی اس وقت؟ سنیے نا آپ, اس کا وہ چھوٹا سا میں واقعہ سنا رہا ہوں جو مجھے ندیم نے خود سنایا. ہوا یہ کہ اس کے ہیرو تھے عظیم چکوری کے. عظیم سے جھگڑا ہو گیا احتشام صاحب کا. انہوں نے عظیم سے کہا بس یو آر آؤٹ آف دا فلم. اچھا. اب احتشام صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے کہ میں کس کو ہیرو لوں, وہاں تو ہیرو ہی بڑے کم نہ ہونے کے برابر تھے. اچھا. تو ندیم اچانک آئے کوئی کسی کام سے. دیکھیے تقدیر یہاں کروٹ بدلتی ہے. وہ آئے اور آ کے انہوں نے احتشام صاحب سے کہا کہ سر یہ ذرا مجھے بتا دیجیے. تو احتشام نے انہیں سر سے پیر تک دیکھا اور کچھ بولے نہیں, چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو انہوں نے اپنے کیمرہ مین کو بلایا. اس کو کہا بات سنو, یہ آیا تھا نا نذیر بیگ, اس کو لے جاؤ, مجھے اس کی 12 تصویریں چاہیے. اس کو بند گلے کا کوٹ پہناؤ اور یہ ذہن میں رکھے لوگ اس کو دلیپ کمار اسٹائل میں تم نے تصویریں لینی ہے, بال بھی اس کے ویسے ہی بناؤ. انہیں محسوس یہ ہوا کہ اس کی شکل دلیپ کمار سے ملتی ہے. شروع میں ملتی بھی تھی. اچھا ملتی بھی. اچھا ٹھیک. پھر ندیم صاحب کی جب وہ تصویریں آئیں تو احتشام صاحب نے بقول ندیم کے کہ انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی. انہوں نے اس پہ زور سے ہاتھ مارا. کہنے لگے نذیر بیگ ہیرو. نذیر بیگ کو کہا ادھر آؤ, تمہارا نام ہے ندیم آج سے.
انہوں اور نے یہ فلم دیا. تم کر رہے ہو, اب جاؤ تیاری کرو. ندیم انہوں نے نام دیا. ندیم انہوں نے نام دیا. اچھا بس جناب وہ چکوری ہٹ ہوئی, اور ایسی ویسی نہیں ہٹ ہوئی, گولڈن جوبلی اس نے کی بلکہ پلیٹینم جوبلی کی. کیا بات ہے. میں یہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا وہ تو فلم کے لیے بنگلہ دیش گئے تھے پہلی بار, اور یہ پیچھے بیک گراؤنڈ اتنی اور بڑی. پھر ندیم کا گانا بھی اس زمانے میں آپ کو یاد ہے, کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہیں یہ بہاریں یہ سما, وہ بھی سپر ہٹ ہوا. کیا بات ہے. تو ندیم صاحب ندیم بن گئے. بہت پیاری یاد. جاوید شیخ صاحب کے ساتھ بھی رہی دوستی آپ کی؟ ہاں جاوید شیخ صاحب سے میری اچھی ملاقات ہے, کیونکہ وہ بھی کراچی ریڈیو میں آیا کرتے تھے. اور ان کی پہلی فلم تھی دھماکہ, جو بری طرح فلاپ ہوئی. اچھا. ابن صفی کی فلم تھی, اس میں ظاہر ان کی ایج بھی نہیں تھی, دبلے پتلے سے تھے, اور بالکل میرے خیال 20 سال عمر تھی, تو وہ چلی نہیں. اس میں انہوں نے حمید کا کردار کیا تھا, ایک کیریکٹر تھا ابن صفی کا. لیکن اس کے بعد پھر جاوید شیخ دوبارہ آئے اور بڑے دھماکے کے ساتھ. وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں اور بڑے مزیدار ہیں. انہیں فلموں سے اور اداکاری سے جو ہے نا وہ جنون ہے, جسے کہتے ہیں کریز ہے. وہ کہتے ہیں میں رہ نہیں سکتا بغیر اداکاری کیے. واقعی. اچھا, میں ان کو اداکاری سے بھی زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی نا اسٹارڈم بڑی آئی, ایک ٹائم آیا جو لوگوں کے سامنے ان کا اسٹارڈم آیا. میں نے اس طرح 3 لوگوں کا اسٹارڈم دیکھا ہے. میں نے وحید مراد, جن کا میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ بیمبینو سنیما میں ان کی فلم لگی, ہم بھی انسیڈنٹلی گئے ہوئے تھے فلم دیکھنے, اور ان کی وائٹ اوپل گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی. جب وہ باہر آئے ہیں تو وہ ریڈ ہو چکی تھی لڑکیوں کے بوسوں سے, لٹرلی. یہ میں آپ کو کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں. اتنا کریز تھا وحید مراد کا. اس کے بعد میں نے اسٹارڈم دیکھا محمد علی صاحب کا. Can you see that? لیکن محمد علی صاحب کا اسٹارڈم محبت کے ساتھ عزت بھی تھی, کیونکہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی. اور اس کے بعد جاوید شیخ, شاہد کا بھی بہت تھا. لیکن جاوید شیخ کا یہ تھا کہ چونکہ وہ سوشلی ایکٹیو بہت تھے, لہٰذا ان کو رسپانس بھی اسی طرح ملتا تھا. اچھا, شفیع محمد صاحب نے بھی ایک فلم شفیع محمد صاحب نے بھی 2-3 میں فلمیں کی, مگر وہ فلاپ رہی. شفیع محمد کا یہ کہنا تھا کہ میں فلموں کا آدمی نہیں ہوں. ہاں, اسی لیے فلاپ بھی رہی. وہ کہتے ہیں میں فلموں کا آدمی نہیں ہوں, میں وہ بڑے اسکرین کی اداکاری کر نہیں سکتا. آلدو ایکٹر بہت اچھے. دیکھیے بڑا فرق ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ تو خود اداکارہ رہ چکی ہیں. بڑے اسکرین چھوٹے اسکرین کی ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہے بالکل. میں نے حالانکہ اداکاری نہیں کی, لیکن میں نے اسٹڈی کیا ہے. بالکل ڈفرینٹ ہے, اس میں پرسنالٹیز بھی ڈفرینٹ ہیں, آپ کی اپیئرنس بھی ڈفرینٹ ہے, آپ کے جیسچرز بھی ڈفرینٹ ہیں. بڑی اسکرین میں لاؤڈ بہت ہے نا, جیسے محمد علی صاحب کی اگر آپ بات اصل میں وہ ان پہ تھیٹر, وہ آپ کو پتا ہے کہ حیدرآباد میں وہ تھیٹر کے اداکار تھے, ان پہ وہ تھیٹر کا اثر آخر وقت تک رہا اسی وجہ سے. جی ہاں. اور ان کے اندر کا جو جج صاحب ہے نا, وہ بڑا پیارا تھا, جج صاحب بڑا مشہور ہوا تھا. I just love that all, you know, کبھی بھی آج بھی ہم سینز دیکھ لیں یا ہم لوگ کاپی کریں تو it was so difficult. لیکن کیا پرسنالٹی تھی. اور ان کا پیٹ جملہ یہ ہوتا تھا, کسی سے ملتے تھے نا تو وہ کہتے تھے چندا منا. یہ ہاں اپنے وہ, بلکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے اسٹوڈیو میں کہ وہ اپنے بڑوں کو بھی کہہ دیا کرتے چندا تمہارا کیا حال ہے, یا منا تمہارا کیا حال ہے. واہ, بٹ کیا دراز کا, بہت خوبصورت آدمی. مطلب میں کہتی ہوں ادھر کا امیتابھ بچن تو ادھر کے محمد علی صاحب. نہیں, محمد علی صاحب کیا, امیتابھ بچن کچھ نہیں ان کی پرسنالٹی, کیونکہ ان سے بھی میں بہت ملا ہوا ہوں. محمد علی کی جو پرسنالٹی تھی, گورے چٹی رنگت, اچھا, پھر ٹال, پھر ان کی آواز, ان کی بیگم کے ساتھ ان کی اسی طرح شدید محبت تھی. پھر زیبا بھابھی بھی ماشاء اللہ, جو ان کی خوبصورتی اپنے زمانے میں تباہی, مطلب وہ جوڑا کمال کا جوڑا کمال. اور باذوق لوگ, خاندانی لوگ, تہذیب کے ساتھ. اس ٹائم پہ کتنے خاندانی لوگ فلم میں کام کرتے تھے. بڑے کم لوگوں نے یہ چیز, بڑے کم لوگوں کو معلوم ہے, انہوں نے اپنا جو گھر بنایا تھا گلبرگ, جو کوٹھی ہے, جی, وہ اتنا خوبصورت تھا. آپ کو پتا ہے کہ وہ سعودی حکمراں جو تھے 1973-74 میں جو اسلامک سمٹ ہوئی تھی, انہیں وہاں ٹھہرایا گیا تھا. آپ اندازہ کر لیجیے, واہ واہ, سعودی عرب کے حکمراں وہاں ٹھہرے تھے, بادشاہ. تو وہ کیسا گھر ہوگا. وہ گھر آپ کو جا کے لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی فلمی سیٹ پہ آ گئے. کیا بات, صاف ستھرا. پھر انہوں نے ماربل یوز کیا تھا, وائٹ سارا. تو پھر زیبا بھابھی خود بہت سلیقہ مند. کیا بات. تو ایک ایک چیز اپنی جگہ پر, فرنیچر ایک سے ایک اعلیٰ, اور بہت ہی کمال کا جوڑا تھا. مجھے ایک چیز بتائیے گا ذرا, تھوڑا سا میں اس چیز کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جہاں ہم فلم انڈسٹری کو اتنا برا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں فلموں میں لڑکی جائے گی تو خراب ہی ہے, فلموں میں لڑکی کام کرے گی تو لوگ کہیں گے 2 نمبر ہے, فلموں میں لڑکا کام کرے گا کہیں گے خاندانی نہیں ہے, کسی گھر کی اچھی لڑکی نہیں ملے گی تمہیں. اب یہ بھی تو وہ لوگ تھے جو اتنے خاندانی تھے, اتنے شریف تھے, باوقار لوگ تھے, کردار کے حساب سے بات کرو, لہجے کے, گھر کے, اٹھنا رکھ رکھاؤ, اثر و سلوک ان کے اتنے اچھے تھے. اب یہ سارے اخلاقیات, یہ کام اب یہ فلم انڈسٹری میں تو ہے نہیں.
اصل میں اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں، ہر ادارے میں. تو فلم انڈسٹری بری نہیں ہے تو فلم انڈسٹری دیکھیے یہ تو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. فلم میں بتاؤں تھوڑی سی فلم انڈسٹری کیوں بدنام تھی اس زمانے میں. دیکھیے اب فلم انڈسٹری میں زیادہ تر لوگ آ گئے ہیں پڑھے لکھے. اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے، اور دوسرے جو لڑکیاں زیادہ آتی تھیں نا وہ پڑھے لکھے گھرانوں سے نہیں آتی تھی، وہ اور جگہوں سے آتی تھی. تو وہ ایک لوگوں کے ذہن میں ایک امپریشن قائم ہو گیا تھا. حالانکہ اگر آپ فلم انڈسٹری پہلے کن جگہوں سے آتی تھی، مطلب آئی ایم ناٹ کلیئر، سوری ٹو انٹرپٹ، اور ان جگہوں سے، ان جگہوں سے نہیں سمجھ. اگر آپ میرا اشارہ بھی نہیں سمجھتی تو نہیں سمجھی میں، مطلب یہ اس بازار سے آتی تھی. اب آپ کہیں گے کون سا بازار؟ نہیں میں نہیں بولوں گی، ہیرا منڈی. ہاں اچھا. تو وہ ظاہر ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں، اور ان کے ذہن میں دیکھیں بات وہی والی بات ہے کہ میری اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اچھائی کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. بہت امیر شخص، بہت پڑھا لکھا شخص بھی جو ہے کرپٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک بہت غریب مفلس گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص یا لڑکی وہ بہت ایماندار اور بہت اچھی ہو سکتی ہے، بہت پاک باز ہو سکتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو جج نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن وہ ایک ریپوٹیشن بن گئی تھی اس زمانے میں، جو اب جا کے تھوڑی سی اس لیے دور ہوئی ہے کہ اب پڑھی لکھی لڑکیاں آ رہی ہیں ٹیلی ویژن میں بھی اور فلموں میں بھی. مگر بات یہی کہ اب بھی ہم کمپیئر نہیں کر پاتے کہ کون صحیح کام کرنا چاہتا ہے، کون صحیح راستہ اپنانا چاہتا ہے، کون. اچھا میں نا اس طرح کی باتوں کو ویسے ترجیح نہیں دیتی، مگر میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ آج بھی اگر کوئی پڑھی لکھی لڑکی کام کرنا چاہے اور شرافت سے کام کرنا چاہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی روکے گا، کیونکہ کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے تو آپ کو نہیں لے کے جائے گا نا ادھر کونے پہ آؤ، جب تک آپ کی اپنی خود کی رضامندی شامل ہے. بالکل. دیکھیے میں کوئی ذاتی وہ شیخی نہیں بگاڑ رہا. میں یہاں اکیلا رہا لاہور میں، گھر والے کراچی چلے گئے تھے اور زیادہ تر میں اکیلا رہا. اس کے بعد ٹورس پہ بھی اکیلا رہا، ٹھیک ہے جی. تو لیکن دنیا کی کسی برائی کو ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے جی. میری ریپوٹیشن بجائے میرے منہ سے سننے کے کسی ریڈیو ٹیلی ویژن پورے لاہور کے کسی بندے سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ گواہی دے گا. یہ اپنے اوپر ہوتا ہے، اخلاقیات سے، آپ کے لہجے سے، آپ کی تربیت سے پتہ چلتا ہے، یہ اپنے اوپر ہوتا ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے کوئی آپ کو کونے میں تو نہیں لے جائے گا زبردستی. ہاں یہ بات تو یہ چیز یہ ہے. تو اس لیے ہمیں جج کرنا بھی نہیں چاہیے، اور کسی کے بارے میں میں سمجھتا ہوں پہلے سے یہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کر لینا چاہیے کہ جی اوہو یہ لڑکی تو خراب ہے یا یہ لڑکا تو خراب ہے. کیا بات ہے سر، یہ اس کو پتہ ہے یا اس لڑکے یا اس کے گھر والوں کو پتہ ہے. فلم شاہ شاہد صاحب، ہاں شاہد اپنے زمانے کے خوبصورت ترین ویری ہینڈسم ہیرو، اور بڑے کامیاب رہے وہ بھی. اور شاہد سے میری پہلی ملاقات بڑے مزیدار اس میں ہوئی. میں ہاول روڈ پہ فلموں کے پروگرام کیا کرتا تھا. تو ایک جرنلسٹ ہوتے تھے، ایک رسالہ نکلتا تھا شمع لاہور سے، اس کے ایڈیٹر تھے جمیل قریشی صاحب. وہ شاہد کے فیملی فرینڈ تھے. وہ شاہد کو لے کر آئے، کہنے لگے کہ یہ اپنی فلم میں آ رہے ہیں، عباس نوشہ کی ایک فلم ہے ایک رات، اس کے ہیرو ہیں، تو ان کو ذرا ڈائلاگ ڈیلیوری سکھا دو. لیکن وہ کچھ ایسا ہوا، میری بھی مصروفیات بہت تھیں اس زمانے میں، ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھنی، پروگرام کرنے، کمرشل سروس کرنی، کہ وہ میں تو نہ سکھا سکا، لیکن ماشاءاللہ وہ خود سپر ہٹ ہو گئے. سنا ہے لڑکیاں ڈرتی تھیں ان کے ساتھ ہیروئنس کام کرنے میں کہ کہیں میں ان کے ساتھ اگر صرف تصویر کھینچا لی، ہیروئن آ گئی تو میرے پہ اسٹیمپ لگ جائے گا کہ میں تو اس کی گرل فرینڈ ہوں. اس طرح کا کوئی سین تھا؟ میں نے سنا ہے، ان کے بارے میں مشہور تو تھا، لیکن دیکھیے ہمیں اینڈ دیکھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ان کی پہلی وائف تھی منیزہ، ٹھیک ہے نا، وہ آج بھی منیزہ ہی کے ساتھ ہیں، اور ان کے بچے بھی کامران شاہد انہی سے ہیں. کامران شاہد ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے منیزہ. کامران کی بھی بہت اچھی تربیت کی ہے انہوں نے، دونوں ماں باپ. اب آپ کامران سے ملیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. جی میں نے کامران کی ابھی ڈائریکشن میں کام کیا. آپ شاہد سے ملیں گے تو آپ کو وہ بالکل جو آپ پکچر پورٹری کی گئی ہے اس سے بالکل مختلف نظر آئیں گے. انتہائی بااخلاق، تمیزدار، باادب، بہت قاعدے سے بات کرنے والا. گفتگو کرو بیٹھ کے تو دل نہیں کرتا کہ بندہ اٹھے وہاں سے بات کرتا رہے، اتنا مزہ. وہ مشہور تو ظاہر ہے چونکہ گلیمرس مطلب پرسنالٹی تھی، اور وہ اس وقت میں آئے تھے. اس ٹائم پہ ان کے افیئرس بہت چلتے تھے، لوگ بات اگر کرتے ہوتے تھے تو شاہد صاحب کی سب سے زیادہ بات یہی ہوتی تھی، سب سے زیادہ انہیں کی ہوتی تھی. بالکل آج کل نا ادھر ان کے ساتھ آج کل ان کے آج کل یہ ان کے تو وہ لڑکیاں اس وجہ سے میں کہی تھی کہ شاید، اور مشہور تھا بھی اور میرے خیال سے تھا بھی. I'm not sure. ظاہر ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ
آواز جب آتی ہے جب جو ہے نا دو برتن آپس میں ٹکرائیں، بڑی سیدھی بات ہے. پیارے بھی بہت تھے. اچھا ہم بات کریں گے دیبا آپا کی. بہت باذوق عورت تھی انڈسٹری کی، فلم انڈسٹری میں ایک ایسا نام دیبا آپا جو بہت ہی باذوق ہے. انفارچونیٹلی دیبا سے تو میری ملاقات نہیں ہو سکی، کبھی بھی نہیں ہوئی اتفاق سے. لیکن دیبا کے ساتھ ایک واقعہ بڑا مزیدار ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے اسد جعفری، خود فلم اسٹار تھے، بہت فلموں میں آئے. اچھا. اور بہت اچھے جرنلسٹ تھے، بڑا ان کا نام تھا. وہ میرے پیچھے پڑے رہے کہ میں تمہیں اپنی فلم میں لینا چاہتا ہوں، میں فلم بنا رہا ہوں پہلی. میں نے ایز یوزول جیسے ان کو کہا، میں نے کہا جی میں تو ڈیسائیڈ کر چکا ہوں. تو ریڈیو پہ میں جب ٹی وی پہ میں نے منع کر دیا. تو ایک دن وہ آئے، مجھے ڈیوٹی آفیسر نے کہا کہ اسد جعفری صاحب بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا آئے تو بڑے گلے والے ملے، مجھے کہہ لیا آؤ لائبریری میں چلتے ہیں. ریڈیو کی لائبریری تھی، وہاں کوئی نہیں جاتا تھا سوائے لائبریرین کے. وہاں گئے، انہوں نے ایک پوسٹر کھولا اور میرے سامنے رکھ دیا. میرے لیے ایک دھچکا تھا کیونکہ اس پوسٹر پہ سب سے پہلی تصویر تھی ندیم کی. اس کا نام تھا، ٹائٹل تھا، اوپر لکھا ہوا تھا فٹ پاتھ کے شہزادے. اچھا. ایک چلبلی، پتہ کچھ ایسی تھا، کوئی چلبلی کوئی فلم ایسی. اس کے بعد دوسری تصویر تھی جمیل، ایک فلم سزا آئی تھی اس کے ہیرو. اور تیسرے نیچے لکھا ہوا تھا انٹروڈیوسنگ ریڈیو کے مشہور فنکار اور ٹیلی ویژن کے نیوز کاسٹر حسن جلیل، اور میری تصویر. اچھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اب تم نہیں بچ سکتے، یہ تو میں نے چھاپ دیا. مجھے 1 مہینہ لگا انہیں یہ کنونس کرنے میں کہ میں ایسا کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوں جس میں میں خود سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، کانفیڈنٹ نہیں ہوں، اور مجھے گالیاں پڑنے کا خطرہ ہو. آپ نے نہیں؟ اس میں ہیروئن دیبا تھی. اچھا. یہ سارے سنانے کا مقصد یہ تھا. اس میں ہیروئن آپ کے اپوزٹ. ہاں دیبا تھی اس میں. اب وہ ظاہر ندیم کے ہی اپوزٹ ہوں گی کیونکہ اس میں اور بھی 2-3 ہیروئن تھیں. انڈسٹری کا سب سے بڑا نام لینے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، نور جہاں جی کے بارے میں. ارے کیا کہنے، بہت بڑی پرسنالٹی، بہت زبردست گلوکارہ. میں 79 میں جب انڈیا گیا، پہلا میرا ٹور تھا، تو امیتابھ بچن نے آر کے اسٹوڈیو میں دعوت کی پوری ٹیم کی. وہاں پر لتا جی نے پوری دعوت میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنے آپ کو نور جہاں کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتی. میرے لیے وہ دیوی ہیں سروں کی، ٹھیک ہے نا، اور میں ان سے سیکھتی ہوں. اس سے بڑا کیا کمپلیمنٹ ہوگا. اور حالانکہ بہت ڈیفیکلٹ پرسنالٹی تھی. میرا ایک مرتبہ ان سے بہت طویل رفاقت کا اتفاق ہوا. میں ایک نیا چینل کھلا تھا NTM، اس کے لیے میں نے 6 ستمبر شوز کیے تھے. وہ ISPR اور NTM کی جوائنٹ پروڈکشن تھی، اور میں اس کا اینکر بھی تھا، اور ساتھ میں وہ تحریر بھی میری تھی، لکھا ہوا بھی میرا تھا. تو ہم لوگ PC راولپنڈی میں 4 دن ٹھہرے. تو ظاہر انہیں بتانا ہوتا تھا کہ ہم یہ سوال کریں گے، یہ ڈسکس کریں گے. تو وہ بہت ہی اچھی طرح پیش آئیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا جو بڑا بیٹا تھا، وہ بڑا بیٹا تھا ان کا، اس سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، اکبر. اچھا. تو وہ ظاہر اکبر کی بھی بریفنگ ہوگی، لیکن بڑی محبت سے پیش آئیں، اور انہوں نے بڑی مزیدار باتیں بھی کی اس میں جو عام طور پہ وہ نہیں کرتی. کون سے گانے پسند تھے آپ کو ان کے؟ جی کون سے گانے پسند تھے آپ کو ان کے؟ ان کے تو بے شمار، ہر گانے ہی ان کا کمال کا ہے، لیکن ان کے ترانے مجھے بہت پسند ہیں. اے وطن کے سجیلے جوانوں، پھر اے پتر ہٹا دے نہیں بک دے. مطلب وہ گانا ایسا تھا، یہ اے پتر ہٹا دے نہیں بک دے، کہ یہ تو آپ یقین مانیں کہ یہ ہم نے وہاں بھی چلایا، ان سے گوایا تھا. اور اس میں کوئی تقریباً 300 خواتین، وہ شہداء کے فیملیز آئی ہوئی تھی زیادہ. یقین مانیں ہچکیاں لے کے رو رہی تھیں عورتیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، آرٹسٹ چلا بھی جائے نا تو اس کی یادیں، اس کی آواز جو ہے نا، وہ سب کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہے. آج بھی ان کا یہ گانا گایا ہوا، میں ایک لائن بھی گنگناؤں گی ان کی یاد میں کہ آپ کی بھی آواز بڑی اچھی ہے. بس گا لیتی ہوں، کبھی بہت تکلیف ہو یا کبھی اینی. تو یہ ان کی یاد میں گائے گی دنیا گیت میرے، گائے گی دنیا گیت میرے، سریلے رنگ میرے، نرالے رنگ میرے، بھرے ہیں ارمانوں میں، گائے گی دنیا گیت میرے. ایسے ایسے کرتی تھی. ہاں بالکل. واہ بھائی، ماشاء اللہ آپ کی تو بہت اچھی آواز ہے، اور آپ سر کی بھی پکی ہیں بھائی. بہت شکریہ. خالدہ نور جہاں کا گانا اتنا آسان نہیں ہوتا، میں آپ بتاؤں جو جگہیں وہ لیتی ہیں. مجھے ان کی ایک بات بڑی پسند تھی، یہ کہتی تھی کہ جس سے اگر مجھے کوئی گانا دینے آ جائے اور مجھے سنانے آ جائے، تو مجھے کوئی ایک بار سناتا تھا
اس کے بعد وہ میرا ہوتا تھا. ایک بار اس کا ہوتا تھا جب وہ سنانے آتا تھا, جب میں سن لوں تو وہ گانا میرا ہو جاتا تھا. کیا کہنا آئی لوڈ اٹ. اچھا آپ کے میں تو آپ کی شخصیت کا یہ پہلو کیوں نہیں سامنے آیا؟ نہیں, میں نے بڑے گانے گائے, مجھے فیملی کی طرف سے اجازت نہیں تھی. شادی بیاہ کے جو گانے ہیں وہ 80 ملین پہ میرے پڑے ہوئے ہیں, مگر مجھے پہلے اجازت نہیں تھی, پھر بعد میں فیملی سے اجازت ملی کہ آپ نام بتا سکتی. بہت اچھی آواز ہے. تھینک یو. آپ کا جو لارڈس ٹیسٹ تھا کرکٹ کے ٹائم کو میں ذرا دہراؤں گی, آپ کو اس کی یادیں؟ جب ماری آپ ہاں نا, دیکھیں نا, میں نے کہا ذرا ایک دم سے چینج, میوزک سے کرکٹ, اس کی یادوں کو ہم تھوڑا سا تازہ کرتے ہیں. جب آپ کی کامنٹری بڑی فیمس ہوئی, لوگ آپ کی کامنٹری کے دیوانے ہو گئے. اس ٹائم پہ جاوید میاں صاحب کا جو آپ نے ایک ان کے بارے میں کامنٹری کر کے لوگوں کو امپریس کیا, ذرا وہ ہمیں منظر پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. اصل میں دیکھیے, جو ویسے تو میں نے تقریباً 350 میچز کیے, شاید ہی دنیا کا کوئی کرکٹ گراؤنڈ ایسا ہو جہاں میں نے کامنٹری نہ کی ہو. اور اس میں سے 3 میچ ایسے تھے جو بہت ہی سپر ہٹ ہوئے, کیونکہ وہ پاکستان جیتا. اس میں ایک لارڈس کا میچ بھی تھا. لارڈس کے میچ کی یہ انگلینڈ میں ہوا تھا, 1982 میں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 28 سال سے پاکستان وہاں کوئی میچ نہیں جیت پایا تھا, اور وہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے, آپ کو پتہ ہے. تو لوگ آتے تھے بڑے مایوس ہو کے واپس چلے جاتے تھے. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ آخری دن پاکستان کے لیے چانسز تھے 90% کہ پاکستان یہ میچ جیتے گا. 1 وکٹ باقی تھی انگلینڈ کی, وہ پاکستان نے آؤٹ کر دیا صبح. لیکن اس دن پیشن گوئی تھی کہ شام کو 6 بجے تھنڈر اسٹارم آئے گا بڑا سیویئر. پاکستان کو آخری 18 اوور میں 62 رن چاہیے تھے جیتنے کے لیے. تو اب یہ تھا خطرہ, پاکستان کا مقابلہ 2 چیزوں سے تھا, انگلینڈ سے اور موسم سے. تو کوئی 4 بجے قریب ہمارے پیچھے جہاں سے میں کامنٹری کر رہا تھا وہ بادل آنے شروع ہو گئے, اور وہ آہستہ آہستہ لارڈس کی طرف آ رہے تھے. تو میں اب آپ کو آخری جو 2-3 منٹ کی کامنٹری ہے اس کی کیا مطلب میں نے کس طرح کی تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں, تو آپ کی نظر میں پورا وہ آ جائے گا. لارڈس کرکٹ گراؤنڈ سے حسن جلیل آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہے, جہاں پر دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی, تماشائیوں کا شور بڑھتا ہوا, تمام نگاہیں میدان کی جانب مرکوز, جہاں پاکستان کو صرف 4 رن چاہیے ہیں. آخری اوور کا کھیل باقی رہ گیا ہے, اور آخری اوور میں بھی 3 گیندیں باقی ہیں. باب ولس ہیں بالر, جاوید میاں ہیں بیٹسمین, ان کے ساتھ محسن حسن خان جنہوں نے شاندار ڈبل سینچری بنائی. اور دوسری طرف پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ گہرے سیاہ بادل جو ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے اب بالکل لارڈس کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سیاہ بادلوں کے درمیان بجلی بھی چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور بجلی کڑکنے کی آواز بھی آ رہی ہے. ساتھ میں یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ نعرہ تکبیر بھی بلند کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کلمہ شہادت بھی پڑھ رہے ہیں. تو عجیب سا منظر ہے. آپ سوچ لیجئے ذرا, اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ بجلی کے کڑکنے کی آواز, بادلوں کی گرج, اس کے ساتھ ساتھ کلمے کی گونج, اور اس کے ساتھ ساتھ نعرہ تکبیر کی آواز. تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جاوید میاں اس موسم کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے, اور یہ آخری 4 رن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. انگلینڈ کے کھلاڑیوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. پاکستان چاہتا ہے کہ جلد از جلد مطلوبہ رنز حاصل کیے جائیں. باب ولس کو امپائر نے اشارہ کیا کہ گیند پھینکی جائے. باب ولس نے دوڑنا شروع کیا. ان کے لیے فیلڈ ہے, ایک سلپ, ڈیپ بیکورڈ پوائنٹ, کور, ڈیپ کور بالکل باؤنڈری لائن پر, ڈیپ اسکوائر لیگ, مڈ وکٹ, مڈ آن اور مڈ وکٹ, شارٹ مڈ وکٹ بالکل بیٹسمین کے قریب. باب ولس اپنے مخصوص اسٹائل کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں گیند کرنے کے لیے. جاوید میاں نے فیلڈ کا جائزہ لیا. باب ولس دوڑتے ہوئے آئے, امپائر کے پاس سے گزرے, گیند کی. جاوید میاں نے فلک کیا, گیند باؤنڈری لائن کی طرف جا رہی ہے. 2 فیلڈر اسے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, مگر آخری لمحوں میں وہ گیند کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی. 4 رنز, اور پاکستان کی 28 سال کے بعد لارڈس کے میدان میں انگلینڈ کے خلاف پہلی کامیابی. ایسا تھا جیسے بالکل ہماری آنکھوں کے آگے وہ منظر چل رہا ہو, اینڈ آئی ایم شیور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ فیل کیا ہوگا. واہ. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں بڑی مزیدار, جیسے ہی یہ چوکا لگا, جاوید میاں محسن خان کی کوئی زمانے میں پابندی نہیں ہوتی تھی, سیکیورٹی نہیں تھی, تو لوگ دوڑتے ہوئے میدان میں آ رہے تھے. ہزاروں پاکستانی تماشائی میدان میں آ گئے. جاوید میاں اور محسن خان بھاگتے ہوئے پویلین میں پہنچے. جیسے ہی وہ پویلین میں پہنچے ہیں, بارش شروع ہوئی جو 3 دن جاری رہی. آپ سوچئے, یعنی اس کے وہ تالاب بن گیا لٹرلی. تو یہ پاکستان کی لک تھی کہ پاکستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا.
بڑی وکٹری سر. ایک اور آخری، کیونکہ ہمارا ٹائم بالکل ختم پر ہے، مگر کچھ اتنی باتیں آپ سے کرنے کو، مگر میں نے تھوڑی موٹی آپ سے باتیں کرنے کی کوشش کی. مہدی حسن خان صاحب کے بارے میں بھی کچھ لفظ جو ہے وہ آپ کہہ دیجئے، کیونکہ آپ کے مہدی حسن خان صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے آپ ساتھ آپ کا ٹائم بھی گزرا ہے، آپ نے کچھ اینکرنگ بھی کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے، ملاقاتیں بھی ہیں. جی. مہدی حسن خان کے بارے میں بھی لتا جی نے کہا تھا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مہدی حسن کی آواز میں کمال تھا. سروں کے تو وہ تھے ہی پکے، تمام راگوں پر انہیں عبور حاصل تھا، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ ان کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا جب وہ آئے تھے کہ یہ صرف کلاسیکل میوزک کے سنگر ہیں، لیکن بعد میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے شوق گانے بھی گائے، انہوں نے غزلیں بھی گائیں. ان کی گائکی بے انتہا مقبول ہوئی، نہ صرف یہاں بلکہ مجھے آج تک یاد ہے کہ 83 میں جب میں انڈیا گیا اور کلکتہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو کلکتہ میں بازاروں میں اس زمانے میں صرف پاکستانی سنگرز کے گانے بجتے تھے، اور سب سے زیادہ مہدی حسن کے، اتنے وہ پاپولر تھے ہر جگہ. تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ اس ٹائم پہ جب ان کا، آپ کو پتہ ہے کس طرح سے انتقال ہوا، طبیعت ناساز تھی ان کی، تو گورنمنٹ لیول پہ بھی ان کی سپورٹ ہونی چاہیے تھی، ان کے نام کے انسٹیٹیوٹ بننے چاہیے تھے، لوگوں کو وہاں پہ میوزک سکھایا جاتا، پڑھایا جاتا، ان کے نام کی کوئی چیزیں بنتی. دیکھیے، ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مردہ پرست قوم ہیں. ہم زندگی میں لوگوں کو جو ہے وہ اعزاز نہیں دیتے، وہ عزت عطا نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں. جب مر جاتے ہیں تو ہم تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، ان کے لیے تقریبات ہوتی ہیں، ان کے لیے تعزیتی ریفرنسز ہوتے ہیں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. میں سمجھتا ہوں مہدی حسن کی زندگی سے سبق لیتے ہوئے اور ان کے جو آخری لمحات تھے، فنکاروں کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جانا چاہیے، ایک فاؤنڈیشن ہونی چاہیے جو فنکاروں کو لک آفٹر کرے. جو لوگ کسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں ان کی مدد کی جائے، اور یہ گورنمنٹ کا فرض ہے. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. ماشاء اللہ. ناہید اختر جی اور مہناز جی، بھائی آپ نے اپنے آواز کے فین میں ایک بندے کا اضافہ کر لیا، اور وہ میں ہوں. اچھا، مہناز جی کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں اور ناہید اختر جی کے بارے میں بھی. ہاں، مہناز بھی چونکہ ریڈیو پہ بہت آتی تھیں، اور مہناز سے میرا تعارف کروایا تھا ایک ہمارے دوست جو اس وقت بھی یہاں موجود ہیں. یہ یاور حیات کے بڑے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے، اقبال رضوی صاحب. تو انہوں نے تعارف کروایا. یاور حیات صاحب بھی کیا ڈائریکٹر، کیا نام، بڑا یونڈرا، بڑی دنیا. تو اقبال رضوی صاحب نے کہا کہ جناب مہناز سے کہ جی یہ ہمارے اناؤنسر ہیں. کہ ہاں جی، میں تو ان کی آواز بڑی سنتی ہوں کمرشل سروس میں. تو مہناز کی بھی خوبصورت آواز تھی بہت، اور ان کی آواز میں ایک تو سافٹنیس بھی تھی، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کا کریڈٹ میں یہ دیتا ہوں کہ جس زمانے میں وہ آئی تھیں اس زمانے میں نور جہاں چھائی ہوئی تھی. ارے واہ. اور ان کے سامنے کوئی اور چراغ جلنا بڑا مشکل کام تھا. لیکن مہناز نے اپنی آواز سے، اپنے گانوں سے، اور چونکہ انہیں گائیکی پہ مکمل عبور تھا، اپنی نہ صرف جگہ بنائی بلکہ ایک ایسی جگہ بنائی کہ ایک زمانے میں فلموں کے گانے مہناز کے ہر طرف گونجتے. کیا بات ہے. ہاں، اور ناہید اختر جی بھی. اور پھر ناہید اختر تھا یقین کہ آئے گی یہ راتا کبھی. جو ایک شوقی تھی نا، ایکچولی دیکھیے ہر آواز کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے. ناہید اختر کی آواز میں شوقی تھی، آپ نے محسوس کیا ہوگا. شوق گانے تو کمال کے وہ گاتی تھیں، لیکن انہیں چونکہ ان کا بھی یہ تھا کہ سروں کی پکی تھی وہ، تو لہٰذا ان کا بھی، یہ دو گلوکارائیں ہماری اس زمانے کی ٹاپ گلوکارائیں تھیں. کیا بات ہے. اور بڑا مزہ آتا تھا ان کی اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے اور ان کے گانے سنتے ہوئے. واہ. اور فریدہ خانم جی کے وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، ٹینا ثانی، وہ بھی ایک کلاسیکل غزل ہے. آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں گے سر تو پلیز، کیونکہ میں ناہید اختر جی کی یہ لائن ضرور گاؤں گی آپ کے لیے، تھا یقین کہ آئے گی راتا کبھی، مگر آپ پہلے یہ کچھ میسج ہمارے پروگرام کے لیے ضرور ریکارڈ کرائیں. یہ ضرور بتا دیں آپ کو میرے پوڈ کاسٹ میں آ کے کیسا لگا، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی اگر آپ کو میرا الف بے پے تے ٹے سے صحیح نہیں لگا اس کے لیے بھی معافی، کیونکہ مجھے شوریو شوریا ریشوئی دیر گوئی ری اے اوئی او او بنگالی کی وہ آتی ہے، میں نے وہ پڑھا ہے، تو اگر کچھ غلطی ہے تو. آپ بھی بہت ہوشیار ہیں. اب آپ نے جب سن لیا کہ ایک بندہ آپ کا فین بن گیا تو آپ نے کہا اس نے تو تعریف ہی کرنی ہے، فین تو پہلے ہی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں بہت اچھا، یہ ایمانداری کی بات ہے، یہ تو خیر مذاق کی بات تھی. بہت اچھا آپ کا پوڈ کاسٹ تھا، اور مجھے جو چیز پسند آئی کہ ورائٹی آف سبجیکٹس، کہ آپ نے کوئی ایسا مضمون، کوئی ایسا سبجیکٹ، کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جسے ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو.
اور پھر آپ کا ایک اپنا انداز ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا انداز ہے، تو مجھے امید ہے کہ سننے والوں کو بھی پسند آیا ہوگا. اور میں صرف یہ میسیج دینا چاہوں گا خاص طور سے جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے بے شمار ٹک ٹاک آپ کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، بے شمار پوڈ کاسٹ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن ابھی آپ نے زندگی کے بہت سے مراحل طے کرنے ہیں، آپ نے زندگی کے سفر میں بہت آگے جانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سنجیدہ باتوں کو بھی پیش نظر رکھیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو ایونچولی یہ سنجیدہ باتیں ہی آپ کے کام آئیں گی. کیا بات ہے. یہی آپ کے جو آپ کا جاب کا حصول ہوگا اس میں بھی، آپ کو زندگی کی جو اسٹرگل ہوگی اس میں بھی، آپ کی جو گھریلو زندگی ہوگی اس میں بھی، تو آپ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں. جو بزرگ آپ کو بتاتے ہیں، جو لوگ آپ کو پرانی باتیں بتاتے ہیں، ان باتوں کو غور سے سنیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. اور ایک سب سے بڑی بات کہ اپنے وطن کو آپ ہر چیز پر مقدم رکھیں. ہمارا وطن ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس پر پتے جب تک لگے رہیں وہ پتے سرسبز ہوتے ہیں، جس وقت وہ سوکھ جائیں تو وہ زمین پر گر جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے پھر ان کا حشر یہ ہوتا ہے کہ جو گزرنے والا ہے انہیں رونتا وہ گزر جاتا ہے. تو لہٰذا آپ ایک سرسبز و شاداب پتے کی مانند ہیں جو درخت پر لگا ہوا ہے. اس درخت کی حفاظت کیجیے، اس کو پھلنے پھولنے دیجیے. آپ جو کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں وہ کیجیے تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں سکھ اور چین کے ساتھ سینہ تان کر اس وطن میں اپنی زندگی گزار سکیں. کیا بات ہے. آئی ہوپ آپ کو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا. اور یہ بعض اوقات گفتگو ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بعض اوقات لوگ ہی دیکھیں گے کیونکہ جو شور کا اور جو ہنگامی حالت ہمارے ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں پہ دہشت اور ہر وقت یہ تھوڑا سا چچور پنا بھی چڑھا ہوا ہے سب کے اوپر، آوارگی چڑھی ہوئی ہے. اس میں ہم ایک چیز کو جو مائنس کریں وہ یہ کریں کہ ہم اپنے چھوٹے جو بچے ہیں نا ان کو آج کے دور کا، کل کے دور کا ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر بنا رہے ہیں. ہم ان کو ڈریم یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے بیٹا کل کو بڑے ہو کے ایک بہت بڑا یوٹیوبر بننا ہے، سوشل میڈیا کا کنگ بننا ہے. جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو بولیں کہ بیٹا تعلیم حاصل کرو، گیان حاصل کرو، علم تمہارے پاس ہوگا تو تم دنیا فتح کر سکتے ہو. تمہارا جو مقدر اور تمہارا جو مقصد ہے وہ ایک ٹک ٹاکر بننا یا یوٹیوبر بننا نہیں. تمہارا مقصد، تمہاری کامیابی کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ ملک کے لیے بن کر دکھانا ہے، کسی کے کام آنا ہے. اس کا مطلب آپ نے کامیاب ہونا ہے، ٹک ٹاکر نہیں بننا. کچھ آپ سنا رہی تھا یقین کہ آئے گی یہ راتاں کبھی، تھا یقین کہ آئے گی یہ راتاں کبھی، آپ سے ہوے گی، آپ سے ہوے گی ملاقاتاں کبھی، تھا یقین. شکریہ. واہ.